زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج مسلمان مانا جاتا ہے دین کی وجہ سے مسلمان، اسلام، دین اسلام جو ہے اس کی وجہ سے ہم مسلمان مانے جاتے ہیں، نہ کہ ہماری وجہ سے دین اسلام مانا جاتا ہے۔ آج کا مسلمان ہو، صوفی ہو، کوئی بھی ہو، ہم لوگ ایک غلط فہمی کے شکار ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے دین چلتا ہے، جبکہ ہماری پہچان دین کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیات پر اگر ہم جو ترجمہ ہے اس پر غور کریں کہ ماننے کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے پورے کے پورے دین کو ماننا پڑے گا۔ کسی بھی شے کی انکار میں انسان جو ہے وہ گمراہی میں پڑ سکتا ہے۔ الفاظ کو تول کر استعمال کرنا مالک الملک کی پہچان جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ اسلام نے ہمیں اللہ کے قریب کیا ہے، اللہ کا قرب سکھایا ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور ایک اعتقاد رکھنا ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اس پر بھی ایمان ہے، اور جتنے انبیاء ہیں اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے، لیکن بے اعتبار عمل جب آتے ہیں تو ہم اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ جو کچھ قرآن و سنت سے ثابت ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اصل میں جو ہوگا ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اصول اصل سے ثابت ہوں گے اس کی پیروی کریں گے۔ آج آپ کا ہر مذہبی اسکالر ہو، مولوی ہو، پیر ہو، وہ انکار دین کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ میں آپ کو پروف کے ساتھ ثابت کروں گا۔ گستاخیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، کیونکہ لوگ اس کے دیوانے ہو چکے۔ یہ بات صحیح ہے، تو اور یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کاٹن کا سوٹ اور ٹوپی جو ہم لوگوں نے پہن لی ہے، سامنے بخاری ہوگی اور باتیں بخاری کے خلاف، سامنے فقہ کی کتاب ہوگی، باتیں فقہ کے خلاف، سامنے عقائد کی کتاب ہوگی، باتیں عقائد کے خلاف، یہ چل رہا ہے ٹرینڈ۔ اب آ جائیں اعتقادیات میں بھی، ایمان میں تو اسلام میں مختلف مذاہب ہے، مگر ایک مذہب پورا اسلام تھوڑی ہے۔ مسلک ہیں، ہر صحابی اصحاب کالنجوم ہے، قرآن، سنت، پھر یہ اصل ہے، یہ اصل یاد رکھیں۔ یعنی اس سے کیا ہے، اسی سے اخذ کیے گئے اصول 4: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ یہاں قیاس صرف نہیں ہے، یہ قیاس شرعی ہے۔ کیا ہے؟
یہ کہتے ہیں نا جی آپ لوگ کہاں سے ہو، الحمدللہ تم نے تو جو ہے نا پڑھی، یہ جو اصول آج کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں یا کچھ ہے، یہ شروع سے جب میں نے کتاب کا بھی مطالعہ نہیں کیا نہ پڑھا ہے، وہ الحمدللہ بیان کر چکا ہوں. اور اپنے اب آپ کے پاس کیا ہے کہ بزرگوں کی بے احترامی بھی نہ ہو اور آپ شریعت پہ بھی چلو. تو جو اہل اللہ محنت کر چکے علماء، تو جو چیزیں صوفیہ، محدثین، اصولیین، جو چیزیں ان کی قرآن اور سنت کی روشنی میں ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو اس کے خلاف جا رہی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کو گالی نہیں دو، برا بھلا مت کرو. لیکن شیطان جب بیٹھتا ہے تو چھوٹوں میں بڑوں میں یہ کیا کر رہا ہے. اب اس کی مصیبت کیا ہے کہ ایمان اور کفر کا تو ہمیں پتہ نہیں، ایک انسان گمراہ کب ہوتا ہے پہلے یہ پتہ چل جائے. اگر ہم کسی ذرے کی بھی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ بیکار ہے، یہ لفظ بیکار جو ہے یہ بھی انسان کو خراب کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شے عبث نہیں بنائی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. بیکار کوئی شے نہیں بنی، عبث کوئی شے نہیں بنی. تو اس کی معرفت جو مخلوق میں یہ ہمیں حاصل نہیں کرنی. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آپ گمراہی کی دو وجوہات میں آپ کو بتا دوں کہ جس کی وجہ سے علماء کے اندر یہ چیز اور صوفیہ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. حکماء کے اندر اختلاف اپنی جگہ ہے. اختلاف کا مطلب ہے کہ میری تحقیق تھی کہ دوسرا اپنی جگہ پر ہے، انکار نہیں کرتا. جب تک اختلاف نہ ہو نظام نہیں چلے گا، یہ یاد رکھیں. یہ بعض لوگ ہیں کہ ہر جگہ اجماع تلاش کرتے ہیں، ہر جگہ اجماع نہیں ہے. اختلاف کی اپنی رحمت کیوں؟ کیونکہ اختلاف کی برکت سے ہی نظام چلتا ہے. مثال کے طور پہ سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائے، اجماع کب ہوگا؟ جب مختلف اختلاف رکھنے والے اہل اللہ، علماء ایسا یہ ایک بات پر متفق ہو جائے. یہ زمانے میں کبھی کبھی ہوگا، لیکن عموماً اختلاف پہ رہا جاتا ہے. اس لیے اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. اس کی مثالیں میں نے آپ کو پہلے دی کہ ساری مثال کی اینٹیں ہیں، ہم ایک عمارت بنا رہے ہیں، لیکن یہ ساری اینٹیں ہم نے ایک ہی جگہ کر دی تو اب عمارت بنے گی؟ پلرز ہم نے ایک ہی جگہ کھڑے کر دیے، عمارت بنے گی؟ نہیں بنے گی. لیکن اب یہی پلر ہم نے الگ الگ جگہ کھڑے کر دیے تو یہ چھت آپ کو تیار مل گئی اور اس میں بیٹھ کے ہم نماز پڑھ رہے. تو نظام کے لیے اختلاف کیا ہوا؟ یہ حکمت سمجھ آ گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں یار ایک مولوی یہ کہتا ہے، ایک مولوی یہ کہتا ہے. ایک عوام کو اس فیصلوں میں پڑھنا ہی گمراہی ہے. جب اتنا بڑا عالم ہو کر اختلاف کر رہا ہے تو جاہل ہو کر اعتراض کیسے کر سکتے؟ یعنی جاہل کا عالم پر اعتراض تو بنتا ہی نہیں. اعتراض کے لیے بھی علم شرط ہے. تو اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے. اختلاف رہے تو ٹھیک ہے، مختلف شبہات جات، لیکن انکار نہ کرے. مثلا ہم حنابلہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنفیہ اس دور میں 4 مسلک ہے، مطلب پچھلے یہ چل رہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے. غیر مقلد بھی اصولاً پیچھے امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ کو فالو کرتے ہیں بعض مسائل میں، اور ادھر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. کبھی کبھی مسائل میں جب آ جاتے تو ان کے بڑے بڑے علماء نے بھی اس کو، مگر عقائد میں بنیادی چیز ہے کہ اہل سنت والجماعت ہے. ایمان آپ کو پتہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مگر اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کا ہر فرقہ اس کو پڑھتا ہے. جب ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ کتابوں میں اور جو رسولوں نے بتایا تب ہی ایمان ہے نا اللہ پر. اب جب آپ اسی کا انکار کرو گے تو ایمان کدھر رہے گا؟
یہ میں نے تمہیں بے ایمان کرا رہا، میں ڈرا رہا ہوں کہ جو ہمیں ڈرایا گیا وہی وعیدات اس پر بھی ہے، انکار سے بچو۔ تو اب کھچڑی کہاں پھکتی ہے گمراہی کی؟ اب ہے تو مولوی صاحب اے تعویذ کیا چیز ہے؟ پہلا میں نے پہلے ابھی تو دین پہ چل رہا تھا کہ سب کے دین پہلے کہاں سے ہے، تو نبی کی ذات پر وہی پہلے شروع ہوئی خواب سے، تو اب انکار خواب جو ہے کیا ہوا؟ گمراہی کی طرف آپ کو لے جائے، کیونکہ کتاب الرؤیا قرآن یہ جامع اصل جز نہیں۔ آپ نے جب ایک چیز کو ایک جگہ کے لیے پابند کر دیا تو یہ بھی گمراہی پیدا کرے گا۔ اصل پابند نہیں بلکہ ہم اصل کے پابند ہیں، اصل کے ٹھیکیدار بن کے جو انکار کیا جاتا ہے تویہ۔ اگر میں اس پر آپ کو شروع سے بات کر دوں تو آپ حیران و پریشان رہو گے کہ کیا یہ کیا ہے، یعنی پورا کا پورا آپ نے دین قبول کرنا ہے۔ تو دین کا اصل کیا پتہ ہے؟ قرآن اور سنت۔ اصول کیا ہے؟ 4 ہے، قرآن حدیث اجماع قیاس۔ حدیث اور سنت میں فرق ہے، یعنی سنت ہر حدیث ہے مگر ہر حدیث سنت نہیں، یہ یاد رکھو۔ اس کو علماء کے لیے یہ کافی، کیونکہ انکار علماء کرتے تو ہمارا تعلق علماء طبقے سے، جو بڑے بڑے متعرضین ہیں جن کو احساس ہی نہیں کہ ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ تو اہل علم کے لیے تو ذرے کا انکار بھی خطرناک ہے، اہل علم کے لیے، معرفت والے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کا مزاج اور فقہا کا مزاج آپس میں جب ٹکرایا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسی ضروری ہے، کیوں ہو گیا، تعویذ ثابت ہے کہ نہیں، یہ بعد میں آئیں گے۔ لیکن جب وحی کی ابتدا ہوئی خوابوں سے، حضور کو سچے خواب نظر آتے ہیں، یہ وحی کی ابتدا ہے۔ حضور جب پیدا ہو گئے تو دین اسلام شروع ہو گیا ہے، تکمیل جو ہے نا علم میں، لیکن جیسے آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے، دنیا میں پیدا ہوئے، دین اسلام شروع ہو گیا۔ اچھا یہ یاد رکھو، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ساتھ ہی اسلام شروع۔ اب حضور کی ہر سنت ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہے۔ حدیثوں کو تو سمجھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو انکار کے لیے پڑھتے ہو؟ تو آپ علیہ السلام کی جو پیدائش اور حضور کی پیدائش سے پہلے جو معجزات کا ظہور ہوگا اس کا انکار کرو گے؟ یہ چیز ہے کہ انکار سے بچو، اور میرا اپنے نقشبندی شاذلی جتنے بھی علماء سے انکار سے بچو۔ تحقیق کر کے جب بات کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے ایک وے پہ چلنا اور ایک ہے مختلف۔ تو ایک آپ کا راستہ ہے مہارت کے ساتھ، ایک راستہ ہے ٹوٹکوں کے ساتھ، اور ایک راستہ ہے جتنے منہ تے اتنے چل۔ افمن یمشی مکبا علی وجہ احد امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک راستہ یہ بھی ہے، مگر اللہ نے نص سے فرمایا اے آدمی صراط مستقیم پر جس کا جدھر منہ اٹھائے چل پڑے، کبھی وہ بھی بھلا سیدھی راہ پر چلا ہے کہ جس کا جس طرف منہ اور اس طرف رواں دواں۔ تو آج کیونکہ اعتراضاتوں کا بڑا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ سارے علامہ بنے، صرف عاملین میں تو جاہل نہیں، تم تو پڑھے لکھے جاہل بنے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تم تو انکار کرتے ہو۔ اب آتے ہیں کہ آج تک تعویذ کو کسی نے اس طرح ثابت نہیں کہ جو آج میں ثابت کر رہا ہوں، کیونکہ جس کا فن ہے اس کے کام جائے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ جو نون والقلم وما یسطرون، اب اگر اس کا صرف سطر معنی کرے یا صرف لکھا معنی کرے تو آپ کی بات پوری نہیں ہونے والی، جبکہ اس کے دونوں مانتے، لکھنا بھی ہے اور سطر بھی ہے۔ قلم نے لکھا سطروں میں، جو کچھ تھا سطروں میں لکھا ہے، لکھے گا۔ اب ایک تقدیر تو مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے۔
تو روایات میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو مبرم ہے وہ تو لکھ دیا، لیکن معلق کو جاری رکھا ہے، کبھی بھی بدل سکتی ہے. تو اس میں تقدیر لکھا ہے، سب کچھ لکھا، جو کچھ ہے لکھے گا، لکھا ہے لکھے گا. اب تم تو ابھی پیدا ہوئے نا. عام قلم بھی ہے تو سطر میں شفا ہے، اور عام قلم بھی مراد لیا گیا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی آیات پر اگر آپ ایک تفسیر کو اٹھا لیں تو اس کی گہرائیوں تک آپ نہیں جاتے. اتنے اقوال ملیں گے کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے. تو کیا سارے اقوال پھینک دے بات؟ نعوذ باللہ. تو سب پہ ایمان رکھو. جس نے بزرگوں نے جو محنت کی آپ کے ساتھ، کسی نے نون سے نور مراد لیا، کسی نے کیا. اب وہ نور یا حروف مقطعات میں سے، لہٰذا یہ تشریحات کو اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جو آیات ہے آگے بات اس پہ کرو. سطروں کے اوپر جو لکھا جاتا ہے، اب لکیر آ گئی، اس سے مراد لکیر ہے. اب اس لکیر سے لفظ بھی بنتا ہے اور عدد بھی بنتی ہے اور لکیر بھی ہے. یہ حرف بھی اس لکیر سے لکھا جاتا ہے. یہ جو عدد آپ کے پاس موجود ہے یہ بھی لکیر ہے، اور جس کے اوپر لکھا جاتا ہے وہ بھی لکیر ہے. یہ بھی سطر ہے. یہ کسی دن کلاس میں سمجھائیں گے، اس کے لیے ہمارے پاس آؤ. یہ جو آپ کے زبر زیر پیش، یہ جو زبر زیر حرکات یہ بھی لکیر سے بنتے ہیں. چاہے تنوین ہو چاہے کچھ بھی ہو، یہ کیا ہے؟ لکیر ہے. کوئی چھوٹی لکیر ہے، کوئی بڑی لکیر ہے، کوئی نقطے کے ساتھ لکیر ہے. اب تعویذ پر یہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اصل چیز اعتقاد ہے کہ وہ آیا چیز جو آپ لوگ لکھ رہے ہو وہ قرآن اور سنت سے مطابق ہے یا نہیں. یہ سنت نہیں ہے. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ بہت سی چیزیں حضور نے حدیث میں بیان فرما دی مگر حضور نے نہیں کی. ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سی چیزیں آپ علیہ السلام نے پسند فرمائی ہیں مگر حضور نے نہیں پہنی. بہت سی چیزیں حضور نے خود نہیں کہا ہے، صحابہ نے کھائی ہے، منع نہیں کیا. اس کا کیا کرو گے؟ اب آ جاؤ. یہ نہیں کہ اس سے صرف تعویذ مراد ہے. یہ یاد رکھے، ان سطروں سے یہ کہنا کہ جی صرف تعویذ مراد ہے، یہ غلط ہے. بلکہ اس سے دلیل جو ہم دے رہے تعویذ کی، سطر کی دلیل لے رہا ہوں، قلم سے لے رہا ہوں، سطر سے لے رہا ہوں، اور پھر والشفع والوتر سے لے رہا ہوں. مربع ہو یا مثلث ہو، لکیروں سے بنتا ہے، اور اس کے بعد 1 2 3 ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ہے کہ آپ نے ایسے لکھ دیا اور ایک حساب سے لکھ دیا. وَلِتَعْلَمُ عَدَدِ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. بس قرآن جامعت رکھا جائے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ اس کو پڑھنے کے لیے، بلکہ آپ کے پورے نظام کے لیے اصل ہے. لہٰذا جب قرآن کی کتابت کر دی گئی تو اس کو ہر شے کے لیے لکھا جا سکتا ہے. اس کو شفا کے لیے بھی، اس کو تزکیے کے لیے بھی، اس کو حکمت کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو جامع کر دی، کیونکہ قرآن سے ہم نے کیا ہمارے جامع ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ اس کے لیے صرف آیا ہے. تو آپ نے اصل کو پابند کر دیا جز کا، جبکہ جز نکلتا ہے اصل سے. یا اصل جیسے بھی صرف نحو کے پابند کر دیا تھا قرآن کو تو نکل گیا نا، لڑک گیا بیچارہ. وہ تو جادو کی وجہ سے لڑک گیا. یہ جتنا بھی صابن لگا لو اس کو تم بچا نہیں سکتے جب تک وہ سچے دل سے. ماننے والے تو ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں، ماننے والے قادیانی کے ماننے والے بھی بہت تھے، آج تک مانتے ہیں لوگ اس کو. جس پر جو جادو چل جائے، وہ سامری کو، وہ بھی جادوگر تھا، اس کا ایک بچڑا تھا گائے. تو اب اس دور کے علماء کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ سامری نے. تو اس کا مطلب ہے سامری میں تاثیر ہے کہ وہ مولویوں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے، اور اس کا بچڑا. قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ گمراہی سامری کس کی؟ سامری جادوگر تھا
اور اس کا ایک بچڑا تھا. اس نے اس دور کے علماء کو گمراہ کر دیا جو اصحاب تھے سوائے انبیاء کے. اچھا ان پہ جادو نہیں کیا, کہ ان کا دماغ کو معاف کر دیا, ان پہ جادو نہیں کیا, ان کو جادو کی چیز دکھائی, اس چیز نے بولا اور انہوں نے اس کو مان لیا. اب جب تک وہ بچڑا بول رہا تھا وہ دلیل پہ اٹکے تھے, نہیں یہ جو بول رہا ہے یہ ہے. تو دعوت دینے سے نہیں ہوا, لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے وہ بچڑا, اب سامری کو وہ فرشتہ بھی نظر آ رہا تھا جو جبرائیل علیہ السلام کے پیر مبارک کی مٹی ہے. اس وقت جب وہ فرعون غرق ہو رہا تھا تو جہاں وہ پاؤں رکھتے وہ زمین ہری بھری ہو جاتی. گھوڑے کا پاؤں تھا, اس میں پھر تفسیر ہے, اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا. یا اس وقت واللہ عالم, تحقیق نہیں ہے مجھے, اور اللہ ہماری کمی, لیکن واقع ہے نا. تو مٹی ڈالی تو حق اور باطل جب مکس ہوتا ہے تو پھر تلبس پیدا ہوتا ہے. تلبس یہی ہے جب حق اور باطل کو مکس کرے. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. مثلا آپ دو چیزیں یاد رکھیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ بھئی آپ لوگ جو سنتے ہیں نا یہ سب آپ کے پروگرام ہیں. میں آپ کو بتاؤں, سرکار آپ نے چلانی ہوتی, ہزار بار کہا ہے کہ تکوینی علوم جس میں آ جائے ان کے سامنے مت آؤ. تم لوگوں کو میں 1000 دفعہ سمجھا چکا ہوں. یہ نظام اللہ نے ان کے اس میں رکھا ہوا ہے. ظاہر میں تم کچھ بھی کر لو, لیکن جب اس کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس میں. ظاہر بین کی زبان میں تاثیر نہیں ہے, یاد رکھو. بس اس کا جس کا جو دائرہ ہے اس تک رہے گا. وہ خاص کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں, یعنی خواص. اب آپ کہتے ہیں بوس کیسے کہتے ہیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی. کل میرا بیان کیا تو مولانا نے مجھے لکھا حضرت آپ سے اللہ سے دعا کریں کہ یہ میں نے جو ہے نا 8 سال تو میرا لگتا ہے مدرسے میں ضائع کر دیے. تو میں نے جواب میں کہا کہ اگر مدرسہ نہ پڑھتا تو میری بات کیسے سمجھتا, باقیوں کے تو سر کے اوپر سے گزر جاتی. یہ اسی مدارس کی تو برکت ہے جو میری بات تم لوگ کی سمجھ میں آتی ہے. یہ اس مدارس کی برکت ہے کہ وہ جو محقق عالم ہے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ علم وہابی ہے, کیونکہ وہ خود تحقیق کے میدان میں اتنا چڑھ چکا ہے. لیکن جب وہ گفتگو سنتا ہے, نکتے سنتا ہے, کہتا ہے بھائی یہ کتابوں میں نہیں ہے. تو وجہ وہی کتاب, وہی درس نظامی. ہم لوگ ہمارا مقصد اس چیز کا انکار نہیں کرنا بلکہ اس وے کو صحیح کرنا ہے. مثلا جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے اگینسٹ نہ چلوں. کہیں فقہ کی کتاب میں, کہیں حنفیت میں, کہیں جو ہے نا تھا. ایک عام آدمی, ایک عالم ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی. یہ میں فرق بتا رہا ہوں کہ مجتہد کے علم میں اور عام آدمی کے عام عالم کے علم میں کتنا. میں یہ نہیں کہتا کہ اور علماء, مگر مجتہد کے علم میں اور اس کے علم میں بڑا فرق ہے. یہ فرق بتا رہا ہوں. غیر مجتہد کی پیروی سے تباہی پیدا ہوئی ہے. غیر مجتہد فیصلہ کرتا ہے کہ مجتہد کو اس یہ نافذ ہوگا, یہ نافذ. او بھائی تم ناقل ہو, تجھے مجتہد کے مقام کا کیا پتہ. ہم تو ان کے مسائل سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں اور تم یہ فیصلے کرتے ہو. یہ اصول کی کتابوں میں نے پڑھے اور اس پر میرا یہ اشکال مضبوط قائم اور آج تک کوئی جواب مجھے دے بھی نہیں سکے. میں نے کہا ایک غیر مجتہد کا فیصلہ کیسے کر سکے گا کہ اس کا قیاس کب جائے گا. مجتہد پر تو علوم کی بارش ہر وقت ہوتی رہتی ہے. یہ کوئی توڑے کہ اس کا علم رک جائے گا. اب میں کیوں کر رہا ہوں, تو میں چھوٹا ہوں, مجھے فقیہ النص بنایا گیا, مجھے اللہ نے علم وہابی دیا, مجھ پہ رکتی نہیں ہے. بارش کی طرح برس رہا ہوتا ہے کبھی ایک مسئلہ بھی. تو ان کا کیا عالم ہوگا جو مجتہد ہے. میں اپنے آپ کو پہچان کے کہتا ہوں کہ اس چیز کو میرا عقل میری ذمہ میں تسلیم نہیں کرتا کہ مجتہد کو کیوں وہ کروں گا. یہی وہ میرے سوالات ہیں کہ یہ سارے اب مجتہد بن چکے ہیں. یہ آپ کو جو آپ پڑھتے ہو ڈرامے بازیاں کرتے ہو کہ اس کے خلاف چلتے ہو. آپ ہر آدمی اپنے آپ کو مجتہد سمجھتا ہے, مولوی اپنے آپ کو مجتہد سمجھتا ہے, قرآن و سنت سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے, انکار کر رہا ہوتا ہے, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, دین کے بارے میں اس طرح باتیں ہوتی ہیں. یہ نقصانات آپ لوگوں کے, میرے نہیں. تم جیسے کہ پیچھے چلنے سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ
تمہیں وہ ہے نا وہ سلام کرو بندہ چلا جائے. اب آ گیا, میں نے کہا کہ آ گیا جی. تو اس میں تعویذ کا بھی اشارہ ہے بلکہ دلیل بنتی ہے نا کہ نہیں بنتی. سطروں میں صرف ایک چیز نہیں لکھی بلکہ قرآن سے قیامت تک, تو اس میں کیا یہ کتابیں یہ سب کچھ نہیں ہے, تقدیر نہیں ہے, انسان کی تقدیر لکھی گئی ہے. تو اس کی تقدیر میں شفا کس سے مقدر ہے تمہیں پتہ ہے؟ کسی عالم کو, کسی ولی کو پتہ ہے. اب تقدیر پر تو ایمان ہے اور تقدیر غیب ہے, تو تدبیر کا بھی انکار کرتے ہو. تو تدبیر تقدیر میں ہے تو لکھ رہے ہو نا, ورنہ تیرا ہاتھ کیسے چل سکتا ہے؟ کس نے کیا کرنا ہے, کیسے چل سکتے ہیں؟ تم کیا کرو گے؟ کہتے جی الہام نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہ نہیں ہے. میں تیرے اندر پہلے کمپیوٹر الہام کو بھی باتیں کر رہا ہے. تو انسان ہی نہیں ہوگا جب تیرے اندر الہام نہیں ہوگا. میں نے کہا گدھوں کو الہام نہیں ہوتے, انسانوں کو ہوتے. دو چیزیں یاد رکھو جانوروں کو, ایک الہام نہیں ہوتا اور ایک خواب نہیں آتے. کشف ان کو ہوتا ہے, حس ان کی تیز ہے, لیکن الہام اور خواب یہ کھوتوں کو, جانوروں کو نہیں آتے. سوتے ہیں وہ مگر خواب کس کے؟ اب آ جائے تو اس پر چل رہا تھا کہ انکار خواب کرنے والے ذرا بتائے کہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تھی, یہ تو اس پر چل رہا ہے. اب دوسری چیز, کیونکہ ایک خواب کا انکار ہو رہا ہے, دوسرا تعویذ کا, جی شرک ہے. یعنی اس میں جس کو بھی دیکھو, علماء عرب اپنے آپ کو لال ٹوپیاں پہن کے, جبے پہن کے شرک کر رہے ہوں گے, اور انکار ایک دین کر رہے تم لوگوں شرک کر رہے. اچھا جی, جب چھوٹا گناہ کرتا ہے اور چھوٹے کے لیے کوئی گناہ کا کام کرو تو بڑا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. تعویذ لٹکانا شرک اکبر ہے اور بچے کے گلے میں لٹکانا جائز ہے. تو یہ جو فتوے دے رہا ابا بھی مشرک, اور جو بزرگ نے فتویٰ دیا اس سے بھی بڑا مشرک. بچہ تو نکل گیا کہ بچے کا سارا تو اوپر چڑھے گا, یہ حال ہے. تو اب آ جاؤ, کیونکہ فن نہیں ہے, اس دور میں ضرورت نہیں تھی. وہ دور حساب کتاب کا نہیں تھا, سایوں کا تھا, اندازوں کا تھا, ہر شے زمانے کے اعتبار سے. آج کا دور صرف عددی ہے. مثال کے طور پہ ہر شے کو والشفع والوتر صرف اس میں نہیں ہے, ہر شے میں آپ کو میں بھی دوا کے اعتبار سے آپ 5 mg 10 mg 20 mg وہی شفع والوتر, 5 طاق ہے 20 جفت ہے, 100 mg 200 mg 500 mg 5 طاق ہے, 200 mg جفت ہے کہ نہیں ہے؟ ہومیوپیتھک میں آ جاؤ, 30 کا پاور ہے, 200 کا پاور ہے, 50 گرام 10 گرام 20 گرام دوائیاں ڈالی جاتی ہیں. یعنی وزن کے اعتبار سے بھی ہے کہ اتنے گرام شفع اور وتر میں ڈالو تاکہ تمہیں شفا ملے. پھر عدد کے اعتبار سے انسان, نمازیں تمہاری, اوقات تمہارے, سب گنتیوں میں لکھ دیے تم نے. گھڑی تمہاری عدد میں, پہلے تھی, حضور کے دور میں گھڑی تھی نہیں تھی. اب مسجدوں میں کیوں لٹکائی ہو تم بدعتی نہیں, تم مشرک نہیں, یہ غیب کی خبریں بتا رہے ہو تم لوگ. کل کیا تمہیں کیسے پتہ چلا 1 بجا 2 بج گیا؟ کیلنڈر تم نے 500 سال کے بنا دیے, 1000 سال کے, یہ غیب نہیں ہے. کل کا خبر تو اللہ کو ہے, تو کیلنڈر تو اللہ نے نہیں لکھا, اللہ یہ بندے نے لکھا ہے نا, اللہ نے تم سے لکھوایا ہے. تو لکھا تو انسانوں نے, کیونکہ تم کہتے جہاں انسان کام کرے کل کی بات کرے گا, تو کل تمہیں کیسے پتہ ہے کل یہ ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے کہ کل سورج اتنے بجے ہی نکلنا ہے, اتنے سیکنڈ پر ہوگا ہے, اس کے لیے تم کھڑے ہو جاتے ہو نماز پڑھنے, غیب پر عمل کرتے ہو. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ کیوں؟ یہ سورج اور چاند تمہارے عدد کے تابع.
جو تم منکر ہو گئے حساب کتاب کی وجہ سے، آج تعویذات کی باتیں کرتے ہو، چاند کا بھی انکار کرتے ہو، سنت کے منکر۔ چاند آج نہیں نکلا گیا، چاند ابھی نہیں نکلے گا، وہاں سے بھی ایک بزرگ شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے بھی شروع ہو جاتے ہیں سارے۔ اب چاند کو، اللہ کے نظام کو تم نے پابند کر دیا نا، اپنے حساب کتاب کے انکار کر دیتے، رویا چھوڑ دی تم نے، تم کیسے گواہی دے سکتے؟ چاند تو اس دن نکل ہی نہیں سکتے، یعنی 29 کا چاند ہی غائب کر دو۔ یہ مشرک نہیں ہے، انکار کر رہے، یہ مشرک نہیں ہوتے۔ اب مجھے جواب دو، میں تم سے وہ سوالات جو تمہارا ہے قانون، اسی کے حساب سے بات کروں۔ یہ میرا قانون نہیں ہے، مجھے پتہ ہے شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ الٹے میں جو تم لوگوں نے قوانین بنائے شرک کے، اس اعتبار سے تمہیں مشرک کہہ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں مشرک کہہ رہا ہوں، جو قانون تم نے بنایا اس میں تم مشرک بن رہے ہو۔ یہ میرا قانون نہیں ہے، تم سمجھو کہ میں عربوں کو یا اپنے لوگوں کو بول رہا ہوں کہ میں مشرک کہہ رہا ہوں۔ میں مشرک نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں مسلمان کو ان چیزوں پہ، مجھے یہ تو وہ ہے، علوم ہے، لیکن ان علوم پہ جو فتوے جنہوں نے لگائے ہیں دوسرے پر، وہ کلیات ہے۔ جب وہ جز پہ فتویٰ لگا رہا ہے تو وہی فتویٰ کلیات پر بھی آئے گا، کیونکہ شراب کا جز حرام ہے تو کل بھی حرام ہے۔ شرک کا اگر جز حرام ہے تو کل شرک حرام ہے، یہ نہیں کہ بجائے جب ایک چیز پر آپ جز پہ فتویٰ لگاؤ گے کلیات پہ خود بخود داخل ہو جائے گا۔ تو تمہارے فتوے کے حساب سے بولو، میرا نہیں ہے۔ یہ چاند تمہارے کیلنڈر کا پابند ہے، تمہیں کیا پتہ مولوی صاحب کھڑا ہو کے 12 بجے نماز پڑھا رہے کہ یہ واقعی وہی ٹائم تھا۔ اوقات آپ نے کیسے معلوم کیے؟ ان کو عددوں میں کیوں لکھا؟ دوائیوں کو 200 گرام ملی گرام کیوں لکھا؟ 1 لیٹر 2 لیٹر عددوں کے حساب سے کیوں لکھا؟ 2 ملی گرام 3 ملی گرام، پورا نظام اس پہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ گاڑی تیری گھوڑے کی سپیڈ پہ بنی ہے، یہ پتہ ہے کتنے؟ 120 212 ہو گیا کہ 120 کی سپیڈ پہ چل رہا ہے، 60 کی سپیڈ پہ چل رہا ہے۔ یہ 60 اور 220 یہ الفاظ میں یہ عدد ہے۔ میں ان کے علم کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑے عالم بنتے ہیں، انکار کرتے ہو کہ یہ نہیں سوچتے۔ جو تیری وہ چل رہی ہے نا، او بھائی اسپیڈ 2 پہ رکھ، 1 پہ رکھ، وہ پنکھے کے نیچے جو تو لیٹا ہوتا ہے وہ بھی عدد میں ہے، اور جو اے سی چلا رہا ہے اس میں بھی 26 پہ رکھو، 22 پہ رکھو، وہ بھی عدد میں، یعنی ٹھنڈک بھی عدد میں۔ اور تیرے سامنے میرے منہ سے کچھ اور بھی نکلے گا، خود سمجھو کہ تمہارا 8واں لطیفہ بھی جو ہے نا وہ سائز بھی عدد میں۔ پھر کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہے۔ میں نے پہلے بولا میرے بارڈر کو کراس مت کرو۔ تو نے 100 سال میں جو پڑھا ہے نا، تو 1000 سے تو نے 500 کروڑ کی 5 کروڑ کی کتابیں پڑھی ہو، پوری دنیا کی لائبریری پڑھی ہو، تیرے پاس 1000 کتابیں پڑھی ہو، لکھنے والا بھی مولوی ہے، تو بھی مولوی ہے۔ میں سب کو جانتا ہوں، میں نے پہلے بار تمہاری گردنیں میں نے روافظ کی بھی ناپی ہوئی، اپنے اہل سنت کی بھی ناپی ہوئی، سنی شیعہ یہ سب کی گردنیں مجھے پتہ ہے کتنی ہے۔ یہ جتنے مجتہد بنے ہوئے ہیں نا، یہ گمراہی ہیں وہیں سے پیدا ہوئی ہے، جب قرآن اور سنت کو چھوڑ کے، پیمانے کو چھوڑ کے اپنے آپ کو پیمانے، جو ہم تفسیر کریں وہ ٹھیک ہے، ایسے ہی تھوڑی ہوتا ہے۔ تیری تفسیر کو بھی میں دیکھوں گا کہ کیسے لکھا تم لوگ ہے، ثابت کرو۔ اردو زبان تو قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں، نہ فارسی، کون سے پہلے اس کو جواب انگریزی کہاں ہے؟ یہ تو الگ زبان ہے۔ آپ کہیں گے جی قرآن میں ہے نا، تو باقی زبانوں کا یہ تمہارے اصول ہے، میرے اصول نہیں۔ میرا اصول جامع ہے، دین میں جو ثابت ہے اس کا انکار مت کرو، ختم۔ میرا یہ اصول ہے، یہ تمہارے اصول ہے کہ دین کی چیزوں کو شرک کہتے ہیں، تعویذ شرک ہے، فنا شرک ہے، یہ شرک۔ تقسیم کرنا عالم کا کام ہے، کون سا شرک ہے، کون سا سنت ہے، کون سا جائز ہے، کون سا دم صحیح نہیں ہے، کون سا دم سنت ہے، یہ تقسیم کرنا، اس میں تمیز کرنا علم کا نام ہے۔ علم ہے تمیز کراتا ہے، علم یہ نہیں کہتا کہ انکار کرتا ہے ہر شے کا۔ علم
ناجائز کا انکار کرتا ہے اور جواز میں تمیز کرتا ہے، درجات منتخب کرتا ہے کہ حکم کا درجہ کیا ہے، احکام کے درجات مرتب کیے، ایک منصوص ہے اور ایک غیر منصوص ہے، کچھ شرعی قیاس سے ہے اور کوئی منصوص ہے۔ اب آ گئی سمجھ؟ یہ علماء کے لیے جو انکار کرتے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ اب ہم دین اسلام پہ چل رہے ہیں، تو دو چیزیں گمراہی کا سبب مانی جاتی تھی، اس وقت ایک تصوف بھی ہے۔ مولوی کے پیچھے صوفی پڑا ہوتا ہے، صوفی کے پیچھے مولوی پڑا تو چل رہا ہوتا ہے، ظاہر و باطن کا اختلاف تو رہے گا۔ تو عرض کیا ہے کہ تعویذ آپ کو سمجھ آ گئی، سطر قلم سے لکھنا، والشفع والوتر، حساب کتاب کیا ہے، وَلِتَعْلَمُ عَدَدِ السِّنِينَ وَالْحِسَاب، اس میں یہ بھی آتا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، کل شيء میں نے اس لیے آپ کو بولے وَكُلَّ شيء عدد میں۔ اب آ جاؤ، تمہارا پورا نظام عدد میں۔ انسان بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے جی؟ 80/120، شوگر اتنی ہونی چاہیے، ہارٹ بیٹ اتنی ہونی چاہیے، گردوں میں کریٹینائن اتنی ہونی چاہیے، یوریا اتنا ہونا چاہیے، دماغ میں فلاں چیز اتنی ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یہ سارا عدد ہے۔ والشفع والوتر 80 اور 120۔ ایک شفع اور وتر حد ہے، یعنی 12۔ اب یہ 12 کو دے کے والشفع والوتر تو برج 12 ہیں۔ اب نکلے ہو تو چلو نکلو، یہ بنتا ہے 1 اور 2، جفت اور طاق۔ یہ پورا نظام جو تیرا گھوم رہا ہے نا یہ نمازوں کا، یہ ان بروج اور اس میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کی، اس میں کیا راز ہے؟ سورج سے ہمیں دن اور رات کا پتہ چلتا ہے، اس لیے اللہ نے جب شروع فرمایا تو والفجر، فجر سے شروع کی، ولیال العشر والشفع والوتر۔ اب قسم ہے فجر کی، اب صبح جب فجر ہوتی کیوں یہ قسم؟ یا صحت ہے، والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ تو سانس یہاں کیا؟ آکسیجن چھوڑتا ہے۔ اب اس سے کیا ہے سائنس، باقی معنی تم نہیں کہ میں سانس لیتا ہوں، آکسیجن جب انسان صبح بہتاتا ہے تو انسان سانس لیتا ہے۔ رات موت ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے۔ درخت صبح آکسیجن چھوڑتے ہیں، رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ موت ہے، یہ زہر ہے۔ یعنی صبح کیا کر رہا ہے درخت؟ یہی درخت ہے، زندگی نکالتا ہے، اور وہی درخت رات کو موت ہے۔ انسان کو نیند آ جائے، کیونکہ نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا۔ اتنی اس مقدار سے کہ آپ دیکھو جو درختوں کے گاؤں دیہات میں لوگ جلدی سو جاتے، کیوں؟ کہ درخت بہت ہے۔ مغرب ہوتے ہی لوگوں کو عشاء کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ گاؤں میں آپ جتنے بھی چلے جاؤ، آپ زیادہ دیر نہیں جاگ سکتے، لیکن شہر میں درخت غائب، دن اور رات کا پتہ نہیں۔ سورج سے ہمیں دن رات، اور سورج پورے کائنات کا کیا مرکز ہے، سمجھ آ گئی؟ اس جہان کا مرکز ہے وہ، ساری زمینیں اس کے ارد گرد روشنی پڑتی ہے تو آپ کیا ہے جی؟ جاگتے ہو۔ چاند کو روشنی سورج سے انعکاس کرتا ہے۔ تاروں کا پتہ ہمیں سورج کے غروب کے بعد پتہ چلتا ہے، دن میں تارے نظر نہیں آتے ہیں۔ تو سورج کا پتہ چلا دن اور رات، چاند ہے اس کی کیا ہے؟ مہینہ۔ والشمس والقمر والنجوم، یہ سارے نجوم کس لیے پیدا کیے؟ گھنٹے، ساعت، سیکنڈ۔ جن تاروں کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کا حساب کتاب تم کر کے بیٹھے ہو، یعنی وہاں تک پہنچے توڑی ہو کہ تارا کتنا بڑا ہے، اس وقت کدھر کھڑا ہے۔ اس لیے علم نجوم کو اتنا سیکھنا کہ اسے آپ کو اوقات کا، سال کا، اس کا پتہ چلے۔ اور تو صحت کے لیے بھی جو چیز کون سا برش کس کے لیے مؤثر ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ دنیا مؤثر بذاتی ہی نہیں ہے، اللہ کے امر سے چلتی ہے۔
اور اس کے علوم اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو ودیت کرتے ہیں غیب سے خارج ہو جاتے ہیں، بلکہ بھیا مشاہدے میں چلے جائے گا۔ ہر وہ علم جو اللہ کے پاس ہوگا وہ غیب ہوگا، جب وہ مخلوق سے کے پاس آ جائے گا وہ غیب سے خارج ہو جائے گا۔ بلکہ اب کیا ہو جائے گا؟ اظہار غیب، علم پوشیدہ ہے، مخلوق پہ اللہ نے ظاہر کر دیا، تو جو ظاہر ہو گیا اب وہ غیب نہیں رہا۔ اللہ علم غیب کو ظاہر کرتا ہے مخلوقات پر، مشاہدہ ہے، سب پر نہیں کرتا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، ہر کسی پر ظاہر نہیں کرتا، نص ہے۔ پھر تو سب کو پتہ چلے، قرآن کے خلاف بات ہوگی تو پھر گمراہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے سب کو نہیں دوں گا، تفقہ فی الدین، ہر کسی کو نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ایک جماعت لاؤ، نص ہے۔ علماء خصوصیت رکھتے ہیں، نص ہے۔ اولیاء خصوصیت رکھتے ہیں، نص ہے۔ پس پیمانہ سب کے لیے کہ یہ نہیں کہ قرآن، پیمانہ قرآن اور سنت رہے گا۔ جس ولی جس عالم کی بات قرآن و سنت کے اصول کے مطابق ہوگی، جو اصول سے اس کو لیا جائے گا، جو نہیں ہوگا سے۔ اس لیے انکار تعویذ کا صحیح نہیں۔ اب آ گئے سمجھ یہ کیا لکھا ہے؟ تو آپ اتنے بڑے مفتی ہو، کتاب لکھ رہے ہو، آپ کو کیوں نہیں آتا؟ جب آپ کو ایک احکام لکھنے تھے تو آپ پر فرض تھا نا کہ آپ اس کو سیکھتے، تبھی حکم لکھتے۔ آپ نے کتاب میں کیوں لکھا؟ جب آپ کو آتا ہی نہیں تھا تو آپ نے اس کے اصول کیوں وضع کیے؟ جب آپ کو ایک چیز آتی ہی نہیں ہے کیوں اصول وضع کر رہے ہو؟ یہ تو علم کے خلاف بات ہے۔ ایک شخص کو کچھ آتا ہی نہیں اور اس کے اصول وضع کر رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر اصولی اب آتے ہیں دین پر، دم کہاں سے ثابت؟ جب حضور پر وحی آئی، قرآن نازل ہوا، تو حضور عیادت کے لیے جاتے تھے، اور جس کے عیادت اس پہ دم بھی ڈالتے تھے۔ ابتدا کس سے ہوئی؟ دعوت کے بعد کیا ہوا؟ دم۔ اب اس دم کی مختلف شکلیں شروع کی۔ اب یہ دم رقیہ ہے، اس میں دم بھی ہے، سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے مختلف چیزوں پر دم فرمایا، پانی پہ دم فرمایا۔ اب حضور کو اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ایک سوال ہے۔ انبیاء کا بہت بڑا مقام ہے، ساری کائنات کے انبیاء کا علم حضور کے علم کے سامنے قطرہ نہیں ہے، اور حضور کا علم اللہ کے سامنے۔ تو ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے کہا بات سنو، بسا چیزوں میں حضور کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، تو میں نے کہا ایک حفظ ہے اور ایک علم ہے۔ حفظ منافع علم نہیں ہے، کوئی چیز بھول جانا منافع علم نہیں ہے، منافع حفظ ہے، یہ یاد رکھو۔ یعنی حفظ کے منافع کیا ہے؟ علم کے منافع نہیں ہے بھولنا، مگر حفظ کے منافع کیا؟ بھائی حفظ بھول گیا تو حافظ نہیں مانا جاتا، لیکن اگر بھول گیا تو عالم مانا جائے گا۔ بہت سے حفاظ ہیں قرآن بھول جاتے ہیں تو اب ان کو حافظ، لیکن جس کو یاد ہے اس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ لیکن حافظ سے غلطی ہو سکتی ہے، فرق ہے، کہیں وہ بھول سکتا ہے چھوٹی جز، ایک کلی بھول گیا، ایک کبھی کبھی تھوڑی جگہ بھول جاتا ہے، تو اس کو پکا حافظ نہیں مانا جاتا۔ قرآن کی بات کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم جامع ہے، آپ نے جو دم فرما دیا، اب یہ جامعیت ہے، سنت ہے۔ سنت میں نے کیا کیا عرض ہے، یہ جامعیت ہے۔ اب سنت کو صرف جز پہ کر دو گے، اب اس سنت سے جتنے بھی استدلالات نکلتے ہیں اس پر آپ کا اعتراض باطل ہے۔ میں یہاں دم ہو گیا رقیہ، کیا پڑھ لیا بھائی؟ یعنی عرف عام میں آپ اس کو کہہ دو عملیات، عمل کر لیا آپ نے۔ اب عرض کر دوں کہ اس دم تک پہنچنے کے لیے یہ سارے علوم سیکھے جاتے ہیں۔ ایک آدمی ایسے ہی دم ڈال رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ حضور کا علم تو تمام کائنات کے علوم کے ساتھ ہے، ایسے دم ایسے تو۔ اب میں دم کر رہا ہوں،
میں جب مریض کو دم کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں کیا دم کر رہا ہوں، کس چیز پہ دم کر رہا ہوں، اس کو کون سا مرض ہے، اس سے کیا چیز نکلے گی، جنات کی کون سی قسم ہے، جادو کی کون سی قسم ہے. لوگوں کو تو نہیں بتاتا نا، لیکن مجھے پتا ہے. اب آ جائیں، آپ علیہ السلام نے خود بھی دم ڈالا. ایک رقیہ آج بھی موجود ہے، آپ کو بخاری میں مل جائے گا. وہ حضور نے نہیں پڑھا ہے، بلکہ وہ اور تواتر سے وہاں اس وقت وہ دم چلا آ رہا تھا، وہ کسی اور زبان میں ہے. آج تک اس کے معانی بھی نہیں کسی کو پتا، بقول ان علماء کے جو تعویذ کی شرعی حیثیت لکھتے ہیں اور دم کی. تعویذ کی صحیح شرعی حیثیت بھی اس کا مجتہد ہی متعین کرے گا. وہ مجتہد نہیں جو اس فن کا ماہر نہ ہو. اس شریعت اس کے ماہر کی جو اس کا ماہر ہوگا وہ متعین کرے گا کہ اس کا حکم کس درجے میں ہے. ابھی قرآن پہ چل رہا ہوں، ابھی حدیث میں بات ہے تو سمجھ آ گئی. تو ہم نے تعویذ دے کے یہ لکیریں کھینچی، 70 ثابت ہو گئے. اب اس میں ہم نے عدد لکھی، 1 2 3 4 951 276 438. یہ کیا ہے؟ جفت اور طاق ہے نا، گنتی ہے. اب اس میں شفا اللہ ڈالے گا، دوا ہے. تو قلم سے جو آپ نے چیز لی کہ اس میں شفا ہے، اس کا مطلب سمجھ آ گئے کہ چھپے ہوئے سے قلم کے تعویذ جو ہے نا اوریجنل کا اس کی اثر زیادہ ہے. فوٹو کاپی بھی کام کرتی ہے. اب اللہ نے جس کی کاپی میں شفا میں کام کرے، لیکن قلم کی بات ہو رہی. تو تعویذ حضور کی سنت جامعیت رکھتی ہے، اور قرآن کیا ہے؟ آیت. اس میں جتنے بھی راز پوشیدہ اللہ جس پہ کھول دے. تو کھولنے والا کون ہے؟ اللہ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا. ویسے معترض اس لیے خوش رہے کہ اختلاف کی برکت سے یہ راز کھل رہے، ورنہ آج تک ہم پہ بھی نہیں کھل رہے تھے. یہ اگر مولوی اعتراضات نہ کرتے تو یہ کھلتے بھی نہ. اس کی وجہ کہ اس میں بھی حکمت ہے. دیکھو کسی چیز کو کھولنے کے لیے یا توڑنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہتھوڑا مارتے ہیں. یا کسی عقدہ کھولنے کے لیے چابی، تالا کھولتے ہو. اختلاف یا اعتراض کی وجہ وہ چوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ چیز کھلتی ہے. تو آپ یہ کہو کہ جی ہر زمانے کے ہمارے آنے والے لوگوں کا کیا ہوگا، ان کے حالات ہم سے جدا ہوں گے. تو اب آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دم فرما دیا تو صرف حضور کا جو دم ہے، کیا حضور نے اس میں قرآن پڑھا تھا؟ اس وقت کیا دم پڑھا ہے؟ اور جو حضور جو دم ڈالتے تھے کسی کو پتہ ہے؟ اس وقت جب حدیث میں تو ہے حضور نے بعض رقیہ قرآن کے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن شفا ہے، سورہ فاتحہ ام الشفا ہے. اب سورہ فاتحہ صرف نماز کے لیے پڑھی جاتی ہے، علم کے لیے پڑھی یا دم میں بھی پڑھی جاتی ہے. تو جامعیت کے اندر سورہ فاتحہ سب میں آ گئی. اور بار بار پڑھی جانے والی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، کیونکہ نماز میں اس کی تکرار ہوتی رہتی ہے. قرآن کا خلاصہ ہے. لیکن پورے قرآن کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے. مولوی صاحب کہتے اس میں کیا معنی؟ میں نے کہا جو دم حدیث سے پہلے اس کے معنی تو مقرر کر لو. یہی سب سے پہلی بات یہ ہے، حضور نے فرمایا ایک ہی چیز کہ اس میں شرک نہ ہو، بس. تعویذ کی کیا شرط رکھی ہے؟ بس یہی اصل ہے جو سنت سے ثابت ہے. باقی تم اپنی یہ چیپ چھوڑ دو. جس تعویذ میں شرک نہ ہو، وہ رقیہ جس میں شرک نہ ہو، وہ تعویذ جس میں شرک نہ ہو، بس یہ شرط ہے. باقی اس کے وہ معلوم ہونے چاہیے، فلاں معلوم ہونے چاہیے، یہ معلوم ہونے. تمہیں پورا درس نظامی معلوم نہیں تو کیا ہم تمہیں مفتی نہ مانے؟ آپ نے جو لکھا
فلاں نے لکھا ہے، علماء نے اس کی شرائط لکھی ہے. جی کون سے علماء نے لکھی ہے؟ پہلے اس کا تو جواب دو. یہ تمہارے علماء جو بیٹھے ہوئے جن کو تعویذ کے کک کا بھی پتہ نہیں، یہ لکھیں گے؟ یہ میں قرآن سے، یہ قرآن ان کے سامنے تھا نا، ایک دلیلیں لے لیتے. آپ کہیں گے اپنی بھائی قرآن مفسر کا پابند نہیں، مفسر قرآن کا پابند ہے. یہی تمہاری کہ تم نے قرآن کو بھی مفسرین کے تابع کر دیا ہے. جو معنی انہوں نے کیا لیا ہے، بھلے اس لفظ کا معنی نکلتا ہو، مگر دیکھیں مفسرین نے کیا لکھا ہے. جیسے تمہارے مفسرین نے لکھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ میں کیا کہتے ہیں؟ اس سے روحانی بیماریاں مراد ہے. خود روح اور نفس کا پتہ نہیں لکھ دیتے ہو کتابوں میں. یا روح کس کو کہتے ہیں اور نفس کس کو کہتے ہیں؟ میں کچھ بولوں گا تو پھر ناراض ہوگی. تفتزانی والے کیا کہتے ہیں؟ معرفت نفس میں کہتے ہیں روح اور جسم، روح اور جسم. یہ اس کی تشریحات ہے. تمہارے لیے ہوگا، میں تو اپنے امام کا مقلد ہوں بھائی. اب آ جاؤ کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم مسلکن بھی حنفی ہے اور عقیدتاً بھی میں حنفی ہوں. یہ تم لوگ جو بنے ہو بنے رہو، چاہے وہ میرا کوئی بھی بزرگ ہے، میں اکابرین ہوں یا کچھ بھی، لکھا ہو میں حنفی ہوں. باقی یہ عقائد کی کتابوں کا میں کیا جواب؟ میں ان کو شرح سمجھتا ہوں. یہ سارے شارح ہیں ان عقائد کے جس کو مجتہد نے لکھا ہے. غیر مجتہد شارح ہے اس عقائد کا جو مجتہد نے لکھا ہے. لہٰذا جتنے بھی ہے یہ شارح ہے، ورنہ پھر تو بیڑا غرق ہے تمہارا. ماتوریدیہ، ابو منصور ماتوریدی کی کتاب یہ اصل نصفی ہے. نجم الدین نصفی نے لکھی ہے یہ عقائد کی کتاب، عقیدہ نصفی ہے. ماتوریدی کا کون سا عقیدہ ہے جو تم لوگ کھڑے ہو گئے؟ ابھی ابو منصور ماتوریدی، وہ امام کو پکڑو نا. امام نہیں ہے، ابو موسیٰ وہ دوسرا ایک اشعری ہے. یہ سارے وہ ہے، یہ شارع ہے. کیا ہے؟ عقیدہ وہ یہ فقہ اکبر، اس کا امام طحاوی نے، پھر اس کے بعد یہ شرابی تک چل رہی ہے. اصل جو ہے الفقہ الاکبر ہے، ایمان منصوص ہے، یہ عقائد ہے. یہی فرق ہے اور کچھ نہیں. پھر اس کے بعد جس پہ جو شرح کلی وہ لکھتا گیا. ورنہ پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے الگ لکھا ہے، المحند نے الگ لکھا ہے، بریلیوں نے الگ لکھے، غیر مقلدوں نے الگ لکھے. تو پھر تو عقیدہ تو ایک حال پہ ہوگا نا. یہ تھوڑے کہ ہر زمانے میں تمہارے عقیدے بھی چینج ہوتے رہیں گے. بڑی فقہ کیا ہے؟ وہ عقائد ہے. تو عقائد میں انکار سے بچو. تو تعویذ سمجھ آ گیا. تو اس سے یہ اشارے ہیں کہ سطروں کے اندر عدد لکھنا یہ نص کے خلاف نہیں ہے. سطروں کے اندر عدد لکھنا، سطروں کے اندر کوئی شے لکھنا. اب اور زبانوں کے اندر کیا شفا اللہ نے رکھی؟ بالکل. آپ علیہ السلام کے سامنے وہ منتر پیش کیا حضور نے. بھائی وہ زمانہ کیا تھا؟ جب حضور کی بعثت ہوئی تو کفر شرک تھا. لہٰذا ان کے رقیہ، ان کے تعویذات، ان کے تمائم سب شرک سے بری تھے. کیونکہ وہ اب حضور ہر چیز کو پرکھتے. کون سا تعویذ شرک نہیں ہے، کون سا دم شرک نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. جو شرک ہوتا ہے اس کو منع فرماتے. دیکھو تمائم کیا تھے؟ یہ جو آپ مالا پہنتے ہو نا، تمیم اس کو کہتے ہیں. یہ ہندوؤں نے پڑھے نا، پنڈتوں نے. غیر اللہ جس پہ کوئی چیز نہ پڑی جائے، بس کہ وہ لات منات عزا کے، کیونکہ اس کو خدا مانتے تھے، اس لیے جب اس کے اس سے پہنتے تھے یہ شرک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ موتی شرک ہے. اس عقیدے سے جو پہنتے تھے تمائم وہ شرک تھا. اس عقیدے کے ساتھ جو تمائم لٹکاتے تھے وہ شرک ہے. تو تعویذ کو تمیمہ بنا دیا. تمیمے کا پتہ نہیں اس کو. تعویذ کو، تعویذ جدا شے ہے. تمیم معوذتین جو ہے جا کے اس کا مادہ نکالو پتہ چل جائے گا نا.
مولوی تو تم لوگ ہو. تعویذ کا مطلب کیا ہے؟ جو تمہاری حفاظت کرنے والی چیز ہے. سمجھ آ گئی؟ جس کے ذریعے تمہاری حفاظت کی جائے، بس یہ تعویذ ہے. کہتے ہیں نا حفاظت کے لیے کیا ہے؟ تعویذ دے دو، یعنی حفاظت کی چیز دے دو. تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ مختلف قسموں کی تعویذ ہے. یار حفاظت کے لیے تعویذ دے دو، پیٹ کے درد کے لیے دے دو، فلاں کے لیے دو، ایک دوا کے طور پہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کیا کہتا ہے؟ یعنی ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کھا بھی اسی کی وجہ سے. یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں شیخ، ان سب سے میرا سوال ہے، یہ غیر ماہر جتنے بزرگ ہمارے گزرے، اکابر میں ہو، اصاغر میں ہو، بزرگوں میں ہو، جس میں ہو، ان سے میرا سوال ہے کہ تمہارے پاس یہ تعویذات کہاں سے آئے؟ ان ماہر بزرگوں کی اجازت سے آج تک چل رہا ہے. تم تیار خور کھا رہے ہو، لوگوں کو پھنسا رہے ہو، پٹا رہے ہو. جتنے امیر تمہارے پاس آ رہے ہیں، یہ تعویذات انہی بزرگوں نے لکھے. اور اگر تم اس سے کوئی تعویذ کر رہے ہو تو اصول بھی انہوں نے کیے. یعنی آپ اس مثال ایسے لے لو، میں تمہیں آسان سی بات بتاتا ہوں. چلے جاؤ دارالعلوم، چلے جاؤ، جو بزرگ تعویذ دے رہا ہے وہ تمہیں حدیث کی اجازت تو دے دے گا، مگر اس تعویذ کی اجازت نہیں دے گا. ابھی تو یہ شاذلیوں کی برکت سے سارے میدان میں آ گئے. ایک ہے عمومی تعویذ، ایک ہے خاص. یہ یاد رکھو فرق ہے اس میں. اگر خاص تعویذ کی اجازت تم لوگ لے آئے نا تو میرا نام بدل دینا. اس کو ایسا چھپا کے مولوی نے رکھا ہوتا ہے. تو مولویوں کی حرکتیں مجھے پتہ ہے. یہ سلسلہ اس کو برداشت مجال ہے تمہیں دے. بخاری کی حدیث 1000 لوگوں کو دیں گے. کتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں؟ سب کو دے رہے، مگر اس تعویذ کی اجازت نہیں دیں گے. نہیں آپ شرک ہو جائے گا. آپ مشرک نہیں ہو، ہم مشرک ہیں. مثال کے طور پہ ایک عمل آپ دیکھو. یکم محرم کو، میں تمہاری علمی حیثیت تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، تمہارے عمل سے الحمدللہ شخصیت پرست. یکم محرم کو، محرم کے اس میں 313 مرتبہ بسم اللہ لکھو. یہ بدعت نہیں ہے، اس کا اہتمام بدعت نہیں ہے. شرائط لکھ دیے، اس شرائط کے ساتھ لکھو تو جائز ہے. یعنی یہ شرطیں بھی خود ہی طے کی ہوئی ہیں. لیکن یوم عاشورہ پر حضور نے فرمایا دسترخوان وسیع کر، اس کو بدعت لکھتے. روایت ضعیف ہے. تو تیرے ابا کا تعویذ تو کسی کتاب میں بھی نہیں ہے نا، وہ تو پھر بھی حدیث ہے. وہ تو پھر بھی حدیث ہے حضور. وہ بدعت نہیں ہے، وہ بدعت ہے اور تم لوگ بدعت نہیں ہو. یہ مسئلے جی، یہ تو بزرگوں کا مجرب ہے. تو وہ بھی مجرب ہے. تو حضور نے مجربات نہیں سکھایا ہمیں، یہ حضور نے مجرب سکھایا آپ کو. یہی تعلیمات ہے کہ کیا چیز مجربات میں سے، کیا چیز احکامات میں سے، کون سی چیزیں نظام سے تعلق رکھ دے. ابھی تک تم حدیث و سنت کو تو خود نہیں سمجھے، دوسروں کو کیا سمجھاؤ گے؟ پہلے اس کو سمجھو. جتنے اصول ہے نظام، یہ سارے قرآن و سنت سے نکلیں گے. تو اس سنت میں مجرب بتایا گیا ہے، اس حدیث میں یا حکم دیا گیا ہے. تو کچھ مجربات ہیں وہ سنت ہے، کچھ بزرگوں کو اجازت دی گئی. تو ان الفاظ کے ساتھ جو تعویذ ہے وہ دوسرا، اس کی اجازت دے دی. اس کا مطلب ہو گیا کہ صرف اور زبانوں میں بھی رقیہ اس کی اجازت ہے. ینفع الناس حدیث میں اجازت دیتی کہ جس چیز سے عوام کو نفع دے سکتے ہو کرو. اب اس ینفع الناس والی حدیث میں نفع کے اعتبار سے خود بزرگوں نے کیا کہ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ایک شخص کرنے والا ہو تو اس پر فرض عین ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایسا نفع جو مخلوق کو اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا، اس پر فرض عین ہے. اگر اور بھی پہنچا سکتے ہو، اس کا متبادل ہو، تو فرض کفایہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
یا نہیں آ رہی؟ یہ تفسیر میں نے نہیں کی اس روایت پہ، یہ حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جا کے پڑھ لو۔ اب آپ بتاؤ کہ ایمان بچانا فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہ فرض ہے۔ تو جس چیز سے لوگ مشرک بن رہے، کافر بن رہے، گمراہ ہو رہے بقول تمہارے، اور وہ گمراہوں کے پاس جا رہے، اس کے لیے آپ نے کیا سدباب کیا؟ جنات کس طریقے سے، کیا کسی عالم کے اندر وڑ کے آج منہ سے جو نکال دے نکال سکتے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں۔ ہم لوگوں کا ایمان بچا رہا ہے۔ اچھا جی، تو کیسے بچے گا؟ تو میں کاروبار نہیں بنا رہا ہوں، میں سکھا رہا ہوں۔ میرا کاروبار 100% جائز ہے، مگر یہ بعد میں آئیں گے، پہلے تعویذ پر آتے ہیں۔ کاروبار والا مسئلہ بعد کا ہے، کیونکہ ہم ابھی دین بیان کر رہے ہیں کہ دین میں تعویذ ہے کہ نہیں۔ تو جو تعویذ کا انکار کر رہا ہے وہ کس کا انکار کر رہا ہے؟ جو تعویذ کو بے غیرتی بولتا ہے، اس نے کس کو کہا؟ چلو جی، آپ کو پتہ کیا ہے؟ کوئی فون آتا ہے، میں فلاں عامل کے پاس گئی تھی، اس نے میری بجا دی، تو آپ نہیں جاتی؟ کس نے بولا تھا جاؤ؟ میں فلاں گئی تھی۔ یہ ڈرامے باز بہت ہیں، مولوی سے اچھا شریعت کے حدود بھول جائیں گے، قوانین بھول جائیں گے، اس عورت کا دعویٰ شریعت کے کس کھاتے میں آتا ہے، ممبر پر بیٹھ جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ آگے سے کہیں گے جی تمہاری ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بھائی تو کیا میری ماں بہن بیٹی کے لیے شریعت بدل جائے گی؟ اگر میری ماں بہن بیٹی بھی میرے انکار شریعت کا سبب بن رہے تو ایسی ماں بہن بیٹی کا میں ہزار ڈالوں۔ وہ عزت نفس جو مجھے حدود قرآن کے حدود ہیں، رسول اللہ کی سنت کا انکار منکر بنا دے، تو یہ تو وہی والی بات ہو گئی۔ آپ ممبر و محراب پہ بیان کر رہے ہو، چلو کسی خاطر، تم نے دیکھا ہے آپ اس کے شرعی گواہ روتے ہو۔ ایک لفظ سیکھا ہے آپ نے، وہ الگ بات ہے کہ اس میں فائدہ تیرا ہوا یا اس کا ہوا، وہ چھوڑ دو۔ بیڑا تو غرق تو نے اس کا کر دیا، تیرا تو فائدہ ہو گیا نا، اب مظلوم بھی بن گئے، ظالم مظلوم ہو، پھر وہ خبر پہنچتی۔ یہ اصل چیزیں جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا جی چلو ادھر باقی جگہوں پہ عورتوں کے ساتھ کچھ نہیں ہے، نہ عورتیں کچھ کرتی ہیں، ڈراموں فلموں میں تو سب جو ہے نا وہ بیان کر رہی ہوتی ہے، وہ عورتیں تھوڑی ہوتی ہے۔ تو جی آپ یہ کیوں کرتے؟ اس کے بغیر یہ کام نہیں چلتا۔ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، گھر کا نظام چلے، مرد، اب شک تو تم لوگوں نے رکھے، جس چیز کی وجہ سے آپ انکار کر رہے ہو تو تم حدود اللہ کا بھی منکر ہو گئے، ایک عورت کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ اب پھر عورتیں ناراض ہوں گی کہ تیرا اور بیان تو کچھ ہوتا ہی نہیں، عورتوں میں عورتوں کی تعریف کر رہا ہوں۔ النساء حبائل الشیطان، عورتیں کیا ہے؟ رسیاں ہیں، کس کی؟ اب مثال اب آ گئے نا، تیرے وہ رسی آئی تیرے گلے میں پڑی، تو حدود اللہ کا منکر، تو اس کو میں تیرا گواہ توڑی ہوں، جا بھائی۔ جبر کس کو کہتے ہیں؟ جو تیرے گھر میں ٹیٹیاں لے کے گھسے، اس کو کہتے ہیں جبر۔ اس کو جبر نہیں کہتے کہ تم برقع پہنو، خود آرام سے سکون سے چلے جاؤ ادھر۔ میں نے تو اعتبار کیا تھا، بڑے اعتبار کے لیے نکلے تھے، 100 شیطان ساتھ لے کے آتے، اعتبار کر کے نکلے۔ اچھا ہے تم عورتوں کا بیڑا غرق ہو، کیونکہ تم ان مولویوں کو وہ اتنی سختیاں کرتے ہو، تمہارا بیڑا غرق ہو مولویوں نے، اس لیے کیونکہ عزت نفس کی وجہ سے انسان انکار دین کرتا ہے، تو جو حدود ہے اس کا بھی وہ منکر ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ تو مظلوم پھر تم بنتے، بھائی تمہیں پیٹے گا، ابا تمہیں بتاؤ ہے اب اپنے لوگوں کو، شوہر پھر تمہیں پیٹے گا، یہ بڑے مظلوم بن کے اپنے عیب بتا دیتے ہیں معاشرے میں، مظلوم سب سے زیادہ
اس وقت شروع میں سب تمہیں کہ ہو بڑا ظلم ہوا تھا، مزے لے لے کے پھر کہتے ہو، پھر بعد میں ہنستے ہیں. کیا کرتے؟ پھر اسی عورت کا مذاق اڑتا ہے. پہلے لوگ ہوتے پھر نفرت کے، تیرے اندر کچھ ہوگا نا. پہلے کیا کرتے؟ مظلوم بنتے، بڑا ظالم ساتھ ہے، مزے لے رہے تھے. جیسے اس کا ظلم ہو، کل وہ لڑائی جب ہوتی ہے آپس میں، تو تھی ایسی نا، ایسے تھوڑی تمہارے ساتھ کچھ ہوگا، تو تھی ایسی نا. وہ جو کہتے ہیں نا عورت ناقص عقل ہے، اور ہمارے پٹھان کہتے ہیں اگر کو، اس کی مراد یہی ہے کہ یہ اپنے اس کو چھپا نہیں سکتے، بولتے فضول باتیں کرتے ہیں. یعنی یہ اکثر جو ہے نا کچھ زیادہ ہی وہ بزرگیاں جن پہ چڑھی ہوتی ہیں، انہوں نے خلے سے نافریتی راضی ہو جتنے ہوئے پتہ. ایک انسان ہے، اس کی نگاہ سے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ تو گناہ کی وجہ سے یا کسی کے بولنے کی وجہ سے انکار دین مت کرو. اس کو پہلے پیمانے میں فرق ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا بنا. اب مثال کے طور پہ ہم نے ساری چیزیں چھوڑ دی. جتنے علماء صلحاء یا کیا ان کی خطائیں یا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی نسبتیں خارج ہو جائیں گی؟ وہ اللہ اس کا معاملہ ہے. تم کسی کی نسبت کو نہ خارج کر سکتے ہو کہ کسی گناہ پر نہ اس پہ، بس جو حکم ہے اس کی بات کرو. اب رہا کہ تم کر کسی نے کہا جی گناہ تو یہ حدود اللہ کا ہے، کیا ہے؟ تو تم نے جو سنا اس کے 4 گواہ تمہارے پاس ہیں؟ نہیں ہے. تو جو عالم اب اس کو منبر و محراب پہ بیان کرے گا اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ نہیں کہ وہ چیز نہیں، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. مخلوق کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اب مخلوق کے سے وہ خارج ہے. اور اکثر میں بتاؤں جھوٹ بولنے والی ہوتی. میں نے خود بھی بولا ابھی یہ مظلوم ہو گیا تھے. بھائی اللہ کا خوف کرو، انکار دین کا سبب نہ بنو. بس کچھ بھی کس نے بھی کہہ دیا، آپ نے ہاتھ کے، آپ جب منصف بنے تو حدود اللہ کو تو دیکھو نا. منصف بھی بنتے ہو، حدود اللہ کا انکار بھی کرتے ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ علم. اب اس علم میں کیا معصومیت ہے؟ پہلا سوال. پھر عقیدہ بگڑ گیا. میں نے کہا یو تک پشتوں میں کہتے ہوئے دل تک گورے ڈانگ دے، ول تک گورے پڑانگ دے. تو ڈنڈے سے بچے تھے، بھیڑیے نے چک لیا، پڑانگ وہ کھوڑے. تو تیرا حال وہی ہے. ادھر تو بھیڑیے سے بچ گیا. اب عورتیں بیمار ہوتی ہے، بھائی سب شک کرتے ہیں، مولوی شک کرتا ہے. کیوں؟ یہ بیج کس نے بویا ہے؟ سوال یہ کہ عامل کے پاس جائے یا نہ آئے، کیا عورتوں سے گناہ نہیں ہوتے؟ یا عورتیں بہت پاک ہے، ہر حال میں پاک رہتی ہیں؟ یہ ہمارے پاس ہی آ کے گندی ہو جاتی، باقی پورے ماحول میں پاک رہتی ہے. اسپتال میں سب پاک ہوتے ہیں، ٹی وی ڈراموں میں پاک ہوتے ہیں، مولویوں کے پاک ہوتے ہیں، صوفیوں کے پاک ہوتے ہیں. عاملوں کے پاس آ کے سارے ناپاک ہوئے. گند ہم ہی ہیں. اب آ جاؤ میں تمہیں گناہ گنواتا ہوں. پہلا گناہ انکار دین کا سبب بنے، دوسرا حدود اللہ کے بنے، تیسرا جھوٹ کے بنے. تم نے آنکھوں سے دیکھا ہو، تم نے عدالت شرعی میں پوری عدالت نہیں کی، آج شریعت کے اندر جھوٹے تم ہو، اللہ کے قانون میں جھوٹے تم ہو، اور قیامت کی صبح تک کیا تمہاری گواہی شرعی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی. 100 کوڑے بھی لگیں گے. یہ دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کی بات نہیں کر رہا. اس کی سزا کتنی ہوگی؟ جس نے دیکھا ہو اور عدالت میں پروف نہ کر سکا ہو، یہ سزا اس کی ہے. تم نے ایک لفظ سیکھا ہے کہ زنا، یہ زنا ثابت کب ہوتا ہے یہ نہیں سیکھا. اس زنا پر مجرم کب ہوتا ہے یہ نہیں سیکھا. یہ شریعت نہیں ہے.
تو اتنا متقی پرہیزگار ہے، جس خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس خاتون کو جا کے کسی بزرگ کے پاس علاج کے لیے بٹھا دو جو یہ بکواسات کرتے، پھر وہ بزرگ پھر اپنا حال دیکھے۔ جس عورت کے اوپر یہ مسائل موجود ہو اس کو کسی بزرگ کے پاس لے جاؤ اور اس کو بولا حضرت ذرا اس کو دم ڈالو، پھر وہ بزرگ اپنا حال دیکھے۔ کسی مفتی کے پاس لے جاؤ اور وہ مفتی اس کو دم کرے، پھر بتائے، پھر پوچھوں گا تیرے تقوی کی کتنے پارچے ہوتے ہیں۔ منہ سے پوچھنا بڑا آسان ہوتا ہے، یو کلومیٹر نہ سامان تک کہیں کہنا تھا کہ بھی اس دنیا کے فن کے ماہر ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا بہت سی چیزیں وہ پتہ مٹی پاؤ، لیکن ان لوگوں کا جو اس طرح یہ مظلوم خواتین جو ان کے پاس آتی ان پہ دم ڈالا کرے حضرات 4 دن ذرا ٹیلی فون پہ، زیادہ نہیں، 5ویں دن خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بیا گورا تھا بزرگ تقوی چاہتا جی، اس وقت تو آپ نے بہت عدالت مظلومانہ سن لی تھی، اب ذرا اس پر نیکی بھی کرو، اس کو بولو دم بھی تم ڈال دیا کرو۔ پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ ایسے پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، یہ بسا اوقات شیاطین ان پہ بیچاروں پہ سوار ہوتے ہیں، تم کو پتہ ہی نہیں وہ بول رہے ہوتے، تم کہتے ہو عورت بول رہی ہے۔ ایک سمجھتے ہیں کیا ہے یہ عورت بول رہی ہے، کہ اندر کون ہوتا ہے؟ جن صاحب۔ ایک دفعہ ایک لڑکی پہ جنا ہے، 16 سال بچی تھی، دو ہم لوگ تو اس میں بیٹھے تھے، وہ ایک میرا شاگرد تو شنٹو ہو گیا نا، وہ تو ایسا غائب ہوا وہ اس پہ چھپا کری تھی۔ تو دوسرا میرے بھائی، میں نے کہا اٹھ جا بھائی، یہ چیز تیرے پہ چھپک جائے گی، اب لوگ دیکھیں کہ یہ لڑکی ہے، اندر کیا ہے؟ پتہ کیسے انداز میں، ایسے آپ کیسے ہیں، ذرا گلے لگائیے نا، آئیے نا۔ اب تو سادہ مولوی ہے، پھر 16 سال کی لڑکی ہو، تیرے تقوی کی تو ماں بہن ایسی بھی سلام کرنے چلے جائے گی۔ گالی نہیں دے رہا، ماں بہن کو سلام کر کے جائے گا، تم لوگ سب گالیاں دے دو۔ اللہ نے اسے حسن بھی دیا ہو، عمر بھی کم ہو، اور پھر یہ ادائیں بھی ہو، تم تو اللہ اور رسول کو چھوڑ دو اس کے لیے۔ اندر کیا ہے؟ لڑکی کو کہو گے بدکار ہے، فنا ہے، ڈمکا ہے، اندر کیا ہے؟ اس لیے جب زنا کا باب پڑھو تو اس میں یہ بھی پڑھو کہ تم مجنون تو نہیں ہو، شراب تو نہیں پیتی جو اقرار کرتا ہے، یہ 4 سوالات بھی اس کے ساتھ، بیمار تو نہیں ہے، بس صرف یہ پڑھ لیا۔ اب اس مجنون میں اور بیماری کے باب میں چلے جاؤ، وہ مولوی صاحبانو کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ سیکھ لو، صرف پڑھے ہو۔ اب اٹھا میں کچھ جو یہ ایک رکھ کے دیا نا، اس کے غب کر کے جمی دے پدیملا پدیمس کے چوتھے، اور آپ نے شیطان کو غشنگ کر کے بڑپ کر کے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ماں رو رہی تھی، کیونکہ اس حالت کو دیکھے بچے، تو بھائی کم سے کم پہلے دیکھو ہمارے بچے بیمار تو نہیں ہے، ایسے شروع ہو جاتے ہو۔ اس نے جب 1 لگایا 2 لگایا نا، ڈھس کر کے نیچے جب گرا وہ سیدھا وہ شٹ کر کے بھاگ گیا نا، میں تیری ایسی کی تھی، ابھی تیری ادائیں تیرے کو دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا یہ جو ہے پڑا نا زمین پہ، غلط کر کے بے ہوش ہو کے گر گئی سیدھا نہیں۔ جب اٹھی اب اس کو کیا پتا تھا، میں کہاں امی کو ایسا گلے میں کہاں تھی، فوراً وہ دوپٹہ وہی اچھی فوراً پورکا سیدھا کر دیا۔ جب تک شیطان تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی شیطان نکلا اس کی فطرت واپس آ گئی، وہ اپنی فطرت پر دوبارہ آ گئی۔ ویسے تم ابے ہو، بھائی ہو، مجھے بتاؤ ایسا جن کسی کے اوپر ہوگا تو تم اپنی غیرت کے لیے اس کا علاج کرو گے یا گولی مارو گے؟ پہلے یہ بتاؤ۔
تم تو یہ حال ہے تم لوگ. بے اپنے اندر جب بڑھتا ہے نا کہتا ہے ہمارے اندر ڈنڈا بھی ڈال دو مگر یہ جن نکال دو. میں پکڑا کی چکا مماٹا خدا اس پیرے اباسا. وہ ڈاکٹر کے جب دانت میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن کرے, اتنا بڑا انجیکشن لگا دو کچھ بھی ہو مگر یہ جو ہے نا دانت کا درد جانا چاہیے. اور جب بیگم پہ آرام سے بیٹھو, بہن پہ, تم لوگ ظالم ہو, اس کو شریعت مت بولو, یہ ظلم ہے, اپنے اوپر آتی ہے. صحابیات دم کروانے جاتی تھی, صحابیات کی بات کر رہا ہوں. ہر کوئی اس فن, یہ نہیں کہ ہر فن مارے, یہی سے پتہ چل گیا ہر کوئی فن اس فن کا ماہر نہیں ہے. اس دور میں بھی یہ رہا ہے علماء و صلاح, اس سے کوئی آپ کی کمزوری شامل نہیں کہ آپ کو نہیں آتا. میں آپ کے اس فن میں آپ کو کہتا ہوں یہ آپ کو نہیں آتا, یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ تم لوگ جائے. اور اس کتابی اصول کو آپ نے چھوڑا ہے, تو جب ایک انسان اپنے کتابی اصول چھوڑے تو میں اس کو عالم کہوں یا جاہل کہوں؟ خود بتاؤ, فیصلہ کرو. ایک شخص نے جو کتاب سے عالم بنا انہی درس سے اور انہی اصولوں کو چھوڑ کے بات کرے, میں اسے عالم مانوں؟ یہ آپ نے نہیں پڑھا ہے کہ ہر فن کے رجال جدا ہے. یہ آپ نے نہیں پڑھا فقہ کے کہ ماہر کے قول کا اعتبار ہے. یہ حدیث میں نہیں پڑھا کہ جو ماہر نہیں ہوگا وہ ضامن ہوگا. وہ حضور ہے. جو حدیث حضور نے اور جو سننا اس کو سمجھنے کے لیے 16 علوم پڑھ رہے ہو. وہ پتہ نہیں کون سے 16 علوم ہے, آج تک مجھے بھی نظر نہیں آئی کسی کتاب میں. بس اس ایک علم کو ہم نے سمجھ. یہی بات ہے جس طرح تم نے ایک نحومیر کو جو ہے نا پہلے نحو بنایا, پھر ہدایت النحو بنایا, پھر اس کو کافی علم صیغہ بنایا, پھر یہ سارے چھوڑ دو, پھر یہ ایک وہی چیز ہے. صرف کو کیا کر دیا؟ صرف, پھر پہلے ارشاد الصرف, پھر علم الصرف, بس یہ ایک ہی چیز کے نام ہے. پھر آگے کیا ہے جی؟ صرف الصغیر ہے, پھر صرف کبیر ہے, پھر علم کافیہ بنانے, کتاب الگ الگ جاتی رہی. چیزیں وہی ہے, یہ وہ والی ہے, شروع سے لے کے آخر تک آئیں گے. ایک کتاب کو شروع سے لے کے آئیں گے, صرف اس کو کہتے, پھر صیغہ ادھر آ گیا. اسی طرح ہمارے تعویذات کو بھی سمجھ لے تو کچھ بات تھی. یعنی اب آپ کہو کہ کتاب فضول ہے, بلکہ یہ تکرار ہے علم کے لیے, تبھی علم پختہ ہوتا ہے اس کا. علم نحو ہو گیا, پھر نحومیر ہو گیا, پھر ہدایت النحو ہو گیا. آگے کون سی ہے بھائی نحو کی بڑی کتاب؟ کافیہ. اس کی وہ تو علم کا شرح جامی فلاں ہے, ایک ہی چیز. کوئی آگے آگے کچھ بڑھے گا نہیں, جا کے پڑھ لو, دلیل چیلنج ہے میرا. آگے آگے 4-5 چیزیں, 2 رازوں کے لیے پوری کتاب لکھی گئی ہے. وہ درزی نے نہیں کہا یہ 16 علوم ہے, اس کا علم الگ ہوتا ہے, وہ الگ ہوتا ہے, وہ الگ ہوتا ہے, وہ الگ ہوتا ہے. منطق اور فلسفے کے پھر الگ علوم ہوتے ہیں. کچھ بولوں گا تو پھر ناراض ہو جاؤ گی. تو کہہ رہا آپ نے کہا, میں نے کہا جو فراغت والے تھے نا انہوں نے سندیں مجھے گھر میں بھیجی ہے, میرے علم وہابی کی دلیل ہے. اور آج میں جو اصول کی کتاب ہے الحمدللہ میں نے بیان کی تھی, میرے پروردگار میں نہیں کروں گا. جب میرے جی اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت پہ کر رہا ہوں نا, میں اپنی میں نہیں کر رہا ہوں, اس نعمت کو بیان کرنے میں نکلتی ہے. تو آج دوسری بات جو گمراہی کا سبب بنتی ہے, پورے قرآن کو بطور استدلال اصولوں کے خلاف فوراً اس سے نتیجہ اخذ کرنا بلا اصول, یہ بھی گمراہی ہے. قرآن کے متشابہات سے, قرآن کے تنبیہات سے جو شخص استدلال لیتا ہے یہ بھی گمراہ ہے. جیسے اللہ یاری بیٹا ہوئے کافر مرتد, ان کو قرآن کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے. اصول اور احکام کے خلاف جو قرآن سے استدلال لیتا ہے ہر آیت سے, یہ بھی گمراہی. ایک ہے بطور معانی پڑھنا, ایک ہے بطور تلاوت اور ذکر کرنا, یہ منع نہیں ہے, لیکن بطور ہر آیت سے نتیجے اخذ کر کے خود ہی بیان کرنا یہ بھی گمراہ ہے. یہ مولوی نہیں ہے, اور یہی حال تمہارا ہے. متشابہات کیا ہے؟ بعض چیزیں مشترک ہے, اور مشترک کیا ہے؟ عقیدہ ہے, وہ ہے وحدانیت, اس کو کہتے ہیں یکسانیت.
یہ مشترک ہے سب میں. کیوں کہ فطرت انسانی توحید پر ہے, ایمان پر ہے. تو تعویذ دوسری چیز ہوگی. پہلے خواب تھا, اب تعویذ, تو آپ ثابت کر دیے تمہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم ڈالا, پانی پہ ڈالا, آپ علیہ السلام نے طریقے سکھائے اور زبانوں میں بھی حضور نے اجازت دی, اور پھر روایت ینفع الناس کی ہے. پھر صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھا. تو جب فاتحہ پڑھا, یہ اصل ہے, اصل دم ہے. اب شفا مقصود ہے. اب وہ قرآن سے ہوتی ہے یا کسی اور تجربے سے ہوتی, شریعت اس کو منع نہیں کرتی, کیونکہ اصل سے کیا ہو گیا, ثابت ہو گیا. تیسرا اعتراض ذبیحات پر ہے, کیونکہ جہاں مال آتا ہے یہ حرام ہے, تو یہ حرام تو ہم نے آپ لوگوں کو کھلایا ہے, اور آپ کی نس نس میں ہمارا حرام موجود ہے. کیا ہے یہ؟ تو ہم مدرسوں میں لے کے جا کے دیتے اور کہیں نہیں دیتے. اور جو لوگ یہ بیانات کریں انہوں نے بہت کھایا ہے, ان کے تو اعضاء بھی اسی کی وجہ سے موٹے ہوئے ہیں. کیا یہ اس کو بھی کھلایا ہے؟ میں صحیح بتا رہا ہوں. یہ جو تمہارا پڑوس والا ادھر بھی میں نے اٹھ بھیجی ہے, یہ بریانیاں شریانیاں انہوں نے ہمارے ذبیحات کی کھائی ہے. ان سب کو میں نے گائے بکریاں سب کو الحمدللہ کے لیے بڑے بڑے مدارس. کسی نے چندہ کھایا ہے, اور کسی نے بکرے کھائے, اور کسی نے گائے اور اونٹ کھائے. بنا کے مدفن, کیا یہ اونٹ بکرے جو تیرے پیٹ میں دفن ہوئے ہیں, بنا کے مدفن, یہ اونٹ بکرے جو تیرے پیٹ میں دفن ہوئے ہیں, اسی کی وجہ سے تیرے اعضاء موٹے موٹے ہوئے ہیں. اگر ہمارا مال حرام ہے تو اس حرام میں آپ برابر کے شریک ہو. کھایا زیادہ تم لوگوں نے, ہم تو توڑا کھاتے, تم لوگ تو پورے گائے کھا جاتے ہو. بقول ناجائز ناجائز بولے تو کھاؤ. کھایا کس نے؟ چوری کا مال بوری میں. اگر ہم چور تو بوری تم. ایسے تھوڑی بولے الا بلا اور گردن مولا. تو ذرا سوچ کے بیانات کیا کرو. تم لوگ سوچتے ہو نہیں, شروع ہو جاتے. یہ سارے حرام خور جو صدقے کر رہے ہیں یہ آپ ہی لوگ کھاتے ہو. یہ دنیا جو حرام کما رہی ہے, سود کھا رہی ہے, وہ سارے صدقے آپ لوگ ہی کھاتے ہو, کوئی اور نہیں کھاتا. وہی حرام کھا کھا کے پھر منہ سے یہی نکلنا ہے تم لوگ. پڑھو گے تو قرآن و سنت ہی, چلو گے اس کے خلاف. اپنے پہ جب آتی ہے تو پھر ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے سب کو. تو بھائی جاتے کدھر ہے؟ تو یہ جو آپ افواہ چھوڑتے ہیں تو پہلے سوچو کہ آپ نے جو کتاب پڑھی ہے اس میں کچھ اصول ہے, ضوابط ہے, بینہ ہے, گواہیاں ہے, بیماریاں ہیں. یہ تھوڑی کہ بھائی جو بھی آئے, ایک بیمار آدمی, مثال کے طور پہ نفسیاتی آدمی ہے, میرے پاس آتا ہے. یہ اکثر جتنے ہمارے بھی جو ہے نا نفسیاتی ہو جاتے تو یہ مفتیوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. اچھا ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں کہ بڑا, اب جب وہ 4-5 دفعہ الو کو بنا کہتے یار بڑا دین کا درد لے کے آئے نا, یہ نفسیاتی بڑا کہ ایک ایک باریکی کا پوچھتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جب بعد میں پتہ چلتا ہے نفسیاتی ہے تو چڑیا چھو گئی کھیت. سائیکو, ایک آدمی جب ایک بات کو بار بار دہرا رہا ہے سمجھ لو سائیکو ہو گیا ہے, تو تھوڑا سا نفسیات اس پہ آ چکی. مسئلے جو بھی ہماری طرح, اللہ کا شکر ہم نے اسی چیز سے سیکھا ہے. ادھر ایک شخص آیا مجھے کہنے لگا کہ جی وہ فتویٰ لکھ کر آئے تھے. میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے, جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں نا ہمارے یہ سارے, ان کو اور کچھ تھوڑی آتا ہے, پھر یہ پھر دین سکھانے کے لیے آئے, اور سارے ان مولویوں کے پاس جاتے ہیں جی میں فلاں افسر تھا ریٹائر ہو گیا, میں آرمی میں تھا میں ریٹائر ہو گیا, میں اس میں تھا میں ریٹائر ہو گیا. ان کے چرنوں میں بیٹھ جاتے. یہ لوگ کہتے ہیں ہاں. پھر وہ سارا دین اس کو کہتے ہیں مولانا یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. مجھے تو میرے پاس بھی ہے, مجھے پتہ ہے نا, میرے پاس پھر ملک کے خلاف باتیں شروع کرتے ہیں, فوجی ایسے ہوتے, ڈمکائیں ایسے ہوتے. یہ سارے عوام کو برباد کرنے والے تمہارے یہ ریٹائر لوگ ہیں.
ڈیوٹی پہ کچھ نہیں بولتے کیونکہ وہاں کھا رہے ہوتے. جیسے ریٹائر ہوتے ہیں ان کا تقویٰ جاگتا ہے, پھر مولویوں کو الو بناتے ہیں, ملک میں فساد ہو رہا ہے. پہلے ان سب کے منہ بند کراؤ. منصف بنتے ہیں ہم تو یہی کر دیں. ایک کو تو میں نے اتنی سنائی تھی, میں تو ملک کے خلاف سنتا بھی نہیں, چاہے وہ پاکستان کا جنرل ہی کیوں نہ ہو, صرف ایک دفعہ میرے سامنے بول دے پھر لوگ بھی کیا کیا کہتا اس کا. ایک تو آپ لوگ سر پہلے سیلیوٹ کرتے یس سر نو سر, پھر عوام میں آ کے باتیں کرتے ہو. آپ نے پھر یہ ٹریننگ کس لیے کی تھی, یہ تربیتیں کس لیے کی تھی, جب عوام کو آپ نے الو بنا کے یہ بکواس, یہ ان کو کیا پتہ بیچاروں, کیا آپ اپنے ملک کے سیکریٹ بھی عوام سے شیئر کرتے ہو. لگام ہے کہ نہیں تم لوگوں کو؟ اب یہ جتنے جاؤ سرکاری میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, آدھا خود بیٹھا ہوگا سیٹ پہ گالیاں دے رہا ہوگا اپنے ادارے کو. ہمارے مولویوں کا بھی یہی حال ہے, ایک مولوی دوسرے مولوی کو گالی دیتے, ایک فوجی دوسرے فوجی کو گالی دیتے, تو امن کیا آئے گا تمہارے اندر؟ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو, جب سب پہ ایک طبقہ رسی کھینچتا تو پھر سارے اکٹھے ہو جاتے. اب عمران خان کو رہا کرو, بیچارہ سدھر گیا, اس کو پاکستان کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا, سب کچھ پتہ گیا. ہونا ایسی باتیں نہ کر سکے ہیں. اب اس کے بھی رہائی کا وقت قریب. چلو تو ملک کو ایک پیمانے پہ آپ لوگ لاؤ. یہی وجہ ایک تعویذ کا انکار کرے گا, دوسرا تصوف کا انکار کرے گا, یہ انکار کے ایک تبلیغ کا انکار کرے گا, تبلیغی مجاہد کا انکار کرے گا, مجاہد تبلیغی کا انکار کرے گا, مجاہد فوجی کا انکار کرے گا, فوجی مجاہد کا انکار کرے گا. او بھائی میں پیسوں کے لیے نہیں لڑ رہا, اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں, یہ تنخواہ کے لیے لڑ رہا ہے. کچھ خدا کا خوف کرو یار. عامل جو ہے نا پیسوں کے لیے کر رہے ہیں, ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اناڑی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, کھلاڑی جو ہے نا پیسوں کے لیے کر رہا ہے. ذرا میں تیری تنخواہ بند کرتا ہوں, تو ایک دن بخاری پڑھا, میں تجھے مانتا ہوں. بڑے آئے ہو, یہ گھر ور یہ سارے سرکاری جو تم لوگوں نے لیے ہوئے ہیں, اس میں تمہیں اے سی فری, کھانے فری, ہر چیز فری, چندوں سے آ رہے ہوتے ہیں. یہ ذرا ایک دن بند کرتا ہوں, پھر ذرا ادھر آ کے پڑھا, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہو. بہت مخلص مت بنو, نماز بھی پڑھانا مشکل ہو جائے گا تمہیں. بڑے آئے ہو صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے. وہ جنہوں نے بڑے بڑے بینک بنے جا کے ان کو کتنے چندے مدرسوں میں دیتے ہیں. پڑوس کے غریبوں کا خیال نہیں ہوتا, دنیا کی فکر کر رہے ہوتے. یہ ساری چیزیں ہمیں بھی پتہ ہے. اگر نگیٹیوٹی نکالنے پا رہا ہوں میں, تمہارا وہ نکال دوں گا, کسی کو وہ بھی نہیں کروں گا. آرام سے بیٹھو, اصول شریعت کی بات کرو. دنیا میں کیا ہے, دنیا کا کچھ پتہ ہے نہیں, کسی شے کا پتہ. تمہارا جو کام ہے کرو اس اصول کے مطابق, بس. شرک نہیں ہے, جائز ہے. کیا ہے؟ اور اس کے لیے معنی شرط نہیں ہے. کیا شرط نہیں ہے؟ تجربہ مشاہدہ کیا ہے کہ اس کو شفا ہو جائے. اسم اعظم کے لیے اور دوا کے لیے معنی شرط نہیں. تو الفاظ میں جو لفظ ہے اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی. قرآن میں بھی, قرآن تو ہے ہی شفا, لیکن لفظ عدد میں بھی اللہ نے شفا رکھی, تعویذ میں بھی شفا رکھی ہے. یہ سبھی اسی قبیل میں سے. اب آپ کہو گے جی آپ تو سنت کے, تو تمہارا درس نظامی سنت ہے, بخاری سنت ہے, یہ تو حدیث کی کتاب ہے, سنت تو نہیں ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ یہ سیاہ ستہ سنت ہے جو تم لوگوں نے آج ساری کتابیں چھاپی ہے, سنت ہے. عجیب باتیں کرتے ہو. اب اس کا یہ مطلب یہ سنت سمجھنے کے لیے جو آلے ہے بس ختم. اسی طرح انسان کی ذات کو شفا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کہتے ہم تو آپ کے خلاف نہیں بول رہے تھے, ہم ساروں کی تم لوگ ہیں. پھر اتنے شریف کے تو سرعام بولو نا کہ یہ ماہر اس کے پاس جایا کرو. وہ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں؟ مالدار میرے پاس آ جائیں گے. میرے مالدار بھی تم لوگوں نے پٹا لیے, مجھے بھی ان کی ضرورت نہیں ہے ایسے بے غیرت شاگردوں کی. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو الو بناتے ہیں, ان کے جیب میں صرف 100 روپے رکھتے ہیں اور خود لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں. حضرت آ رہے, ان کی شہرت سے وہ کما رہے ہوتے, یہ بڑے خوش خوش جا رہے ہوتے. جی
وہ جو مزاربت والے تھے، وہ جو الائنس موٹر والے تھے، سارے پرانے، ان پیروں کے کھاتے میں کیا ہے؟ صرف چندہ، اور سارا مال کنہوں نے کھایا؟ اربوں خربوں روپے کھا گئے، اور اس بزرگ نے جس کے سر پہ اس نے شروع کیا، اس سے کسی سے روپیہ بھی نہیں لیا ہے۔ نام کس کا چل رہا تھا؟ اس بزرگ کا۔ کما کون رہا تھا؟ دنیا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے فتوے کے اصول کے مطابق تقریریں کیا کریں، فضول باتوں سے گریز کریں۔ فتویٰ کیا ہے؟ آپ سے سوال کیا جائے گا کسی بھی دیوبند کے کتاب میں کہ بھائی تعویذ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کہ جی جائز ہے، 4 شرائط فلاں، اس کے معنی معلوم ہو، معنی مجہول نہ ہو، فلاں نہ ہو۔ کیوں؟ تم نے فقہ کی کتاب رکھ لی ہے، تمہارے یہ اصول ہی کمزور ہے، تم نے فقہ کی کتاب لکھوانی ہے۔ معنی مجہول نہ ہو، جب مجہول نہ ہو یقین لا یزول بشک، فتویٰ ہی نہیں ہے اس میں، تو شفا کے لیے استعمال کریے۔ کیوں؟ میں نے وہاں سے استدلال لینا ہے یا دوا بنانی ہے؟ یہ تو تم لوگ، معانی شرط ہے استدلال دلیل کے لیے، موقع اور محل بھی شرط ہے اس حکم کے لیے، دوا کے لیے شرط نہیں، اسم اعظم کے لیے شرط نہیں۔ مثلا اس کی مثال ایسے ادا پسند آ جائے کسی کی بھی، اب ہمارے ایک پڑوس میں بزرگ ہے، اس کی گالیاں لوگوں کو پسند ہیں، جب تک وہ گالیاں نہ دے تقریروں میں تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا۔ قرآن و سنت سناتا رہے گا، کسی کو مزہ نہیں آئے گا، لیکن جب وہ اپنی گالیاں شروع کرے گا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کو تفریح شروع ہو جائے۔ بعض لوگوں کا کڑک پن تھا، جان بوجھ کے شاگرد چھیڑنے کے لیے بھیجے تھے، ضروری خان صاحب ہو گیا تو بس وہ تو سیدھا فتویٰ ان کا ہوتا تھا، زندیق کے فلاں یہ، تو لوگوں کو مزہ آتا تھا۔ اس کا تعلق کسی نہیں، لیکن مزاج بزرگوں کا پسند آ جائے تو اب شاگرد کو مزہ آتا ہے، اب خاموش ہے، نہیں تو کسی طرح چھیڑ دو تاکہ ایک دو گالیاں تو سنیں۔ ابھی جیسے ایک بزرگ نے جو ہے نا باپ کی نقل کی، تو اسے سوشل میڈیا پہ معافی مانگنا پڑی، اس لیے کہتے ہیں وہ ابا ہے۔ بڑوں کی وہ حرکت اپنے اندر ہے، جب ان کے اندر تم اختیاری، کیوں تم نے معافی؟ کیونکہ تم اختیاری کر رہے ہو، نقل کر رہے ہو، اور ان پر حال ہوتا تھا، یہ فرق ہے۔ اس لیے بزرگوں کی ان چیزوں میں جو تمہیں اس کی نقل مت کیا کرو، وہ حال میں بولتے، اس لیے لوگوں کو برا نہیں لگتا تھا۔ اب ان کے وہ تو سب کو مار بھی دے، کیونکہ اللہ والے میں یہ ہوتا ہے۔ دوسرا جب اس کی نقل کرتا اس کو برا لگتا، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی چیز آپ ماحول معاشرے میں دیکھیں، ایک آدمی حال میں گالیاں دے رہا تھا، لوگ مزے مزے کے لیے اس کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب اس پہ حال طاری ہو، چاہے جنون ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں نے ایک قصہ بھی سنایا تھا، میرے بھانجے نے ماسی بول دیا تھا۔ ایک اماں تھی، اس نے کہا کہ اس کو کیا کہا، اس کو تو یہ وہ ان کو زبان میں ماسی بولتے نا، کہتے کیا چاہیے ماسی، تو کراچی میں تو پنجابی ماسی اس کو کہتے جو گھر میں کام کرتے ہیں۔ اس کو آ گیا غصہ، اس نے اس کو دینا شروع کی گالی، اس نے کہا کی ہو گیا ماسی، اور پھر گالیاں شروع ہو گیا، کیا ہو گیا ماسی، اور پھر گالیاں دینا شروع کر۔ اب وہ بچوں کو مزہ آ گیا، انہوں نے اب وہ یہاں سے گزرتے کہتے ہیں ماسی، وہ ادھر سے کرے، کبھی ادھر سے آواز ہے، وہ گالیاں دے رہے۔ اب وہ گالی لوگوں کو برا نہیں لگ رہی، کیونکہ اس کو مزہ آ رہا ہے۔ تو تعویذ ثابت ہے بھائی، تعویذ کا انکار مت کرو، وہ رقیہ کا حصہ ہے۔ قرآن میں عدد کا بھی ذکر ہے اور سطر کا بھی ذکر ہے۔ اگر آپ یہ کہو تو حضور نے قرآن صحابہ سے لکھوایا ہے، خدا اپنے ہاتھ مبارک سے نہیں لکھا ہے، صحابہ سے لکھوایا ہے۔ تو یہ علوم اگر سارے تو یہ زمانے کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے، اور اللہ نے اس کے لیے رجال اللہ پیدا کیا، اور اس کا اصل قرآن سنت ہوگا۔ قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بزرگ کا، اس کو پیمانہ بنا لو۔ مسئلہ ہے کہ آپ متعین کرتے یہ مجتہد ہے کہ نہیں، میں تو کہتا ہوں ماہر بھی آپ لوگوں نے متعین۔ اب ہمارا ایک ماہر بنا ہوا ہے، کبھی وہ شیخ الوظائف بنتا ہے، کبھی کیا بنتا ہے، کہتا ہے جی جنات اونٹ سے اور سفید کپڑے سے، نیلے کپڑے سے بہت ڈرتے، اپنے سے ٹھوک رہا ہے۔
میں نے کہا اس کے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی دو اور سفید کپڑا پہنا کے کسی صحیح خخراٹ جن کے سامنے کر دو، ہڈی جب جائے گی نا خود ہی سیدھا ہو جائے گا. نیلا کپڑا بھی تیرا. طاقت سے ہوتا ہے، علم کی قوت سے ڈرتے ہو. جو چیز طاقتور ہو، انسان سے پہلے جنات ڈرتے تھے، یہ انسان نے خود ہی اپنے پر مسلط کر دی. پہلے جنات انسانوں سے ڈرتے تھے. وہ ایک دیکھا کہ قافلہ جا رہا تھا، یہ اس قافلے کی تباہی جو آج تک تو پہ مسلط. کہتے یار یہاں شریر وہ پہلے ہی بھاگ گئے تھے، ایک جنگل چھوڑ گئے. انسانوں نے کہا کہ یار یہاں جنات کو کریں گے تو ان سے بات کر لیتے، ان کے بڑے گئے تھے. اس کے بعد سے جوان جنات نے کہے تو ہم سے ڈرتے ہیں، ہم ان سے ڈرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ وہ تیسمار خان والا قصہ ہے. تو کامل جس کو اللہ نے علوم عطا کیے اس سے جنات ڈرتے. باقی تنگ کرنے میں وہ ماہر ہے. تیرے کپڑوں سے نہیں ڈرتے ہو، ورنہ پھر تو مولویوں سے، نیلے کپڑوں والے سے سب سے ڈرنا چاہیے. وہ نیلا آسمان چیر کے چلے جاتے نیلے کپڑے سے ڈر. آسمانوں پہ جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ یہ نیلا آسمان کراس کر کے جاتے تھے. تو نیلے کپڑے کی باتیں کر رہا ہے. تو لوگ سنتے. یہ اذان کا ٹائم ہو گیا. چلو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ابھی تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. ابھی تو صرف کہاں پہ گیا؟ ابھی تعویذ پہ پہنچے. کس پہ پہنچے؟ تو تعویذ کی اشارات کہاں سے، دلیل کہاں سے دی؟ نون والقلم وما یسطرون والشفع والوتر ولتعلم عدد السنین والحساب. اس میں تعویذ بھی آتا ہے، کیونکہ تعویذ بھی سطروں میں اور عددوں سے لکھا جاتا ہے، اور حرف سے بھی لکھا جاتا ہے، اور قرآن کی آیات سے بھی لکھا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.